پھر ایک بار بدقسمتی سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو سفر عشق کے نام کی ایک ڈاکیومنٹری جیو نیوز پر چلائی گئی، جس میں معاذ اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چلائے گئے، وہی خاکے جن کی وجہ سے ہماری ویسٹ کے ساتھ ایک طویل جنگ ہوئی۔ اگر کوئی تعظیم یا سیرت نگاری کے لحاظ سے خاکہ بناتا ہے تو پھر بھی وہ توہین ہے۔ تو جب بھی کوئی معاذ اللہ آپ کی تصویر بنائے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ غیر نبی کو نبی قرار دے رہا ہے۔ سال ہا سال سے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم نے اللہ کے فضل سے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور مختلف مراحل پر اس کے لحاظ سے کئی فتاوی صادر کیے۔ موجودہ صورتحال کے اندر جیو نیوز پر جو خاکے چلائے گئے، ہمارے نزدیک یہ صریح توہین رسالت ہے اور اس کی سزا 295C کے لحاظ سے جو مرتکب لوگ ہیں ان کو دینی ضروری ہے۔ اب ان کی طرف سے اور پیمرا کی طرف سے احتجاج کی وجہ سے جو کارروائی ہوئی کہ پیمرا نے 15 دن کے لیے جیو کا لائسنس منسوخ کیا اور جیو نے اپنے کچھ لوگوں کے خلاف اپنے طور پر ایک دھول جھونکنے کے لیے امت کی آنکھوں میں ایک انہوں نے کارروائی کی، تو ہم اپنی اس پیغام میں ارباب اقتدار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سطحی سی کارروائی کی گئی ہے، نہ ہمیں وہ وضاحت قبول ہے جو جیو نیوز کی طرف سے وضاحت پیش کی جا رہی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آئین میں جو سزا ہے 295C، اس کے مطابق جتنے بھی اس میں شامل لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے اور کروڑوں مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں اس اہانت آمیز عمل کی بنیاد پر، لہذا 295C کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے جیو نیوز کے خلاف خصوصی طور پر کارروائی کی جائے اور اس عمل میں جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قراروا کی سزا دی جائے۔ بہرحال جہاں تک ہم اہل سنت کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس قسم کی شبیہ بنانا سد ذریعہ کے طور پر، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اگلا سٹیپ طے ہو جائے، احتیاطاً اس معاملے میں پیچھے رہا جائے، اس کے تحت اس طرح کی شبیہات بنانا بھی ناجائز ہے۔ اس کے اوپر کوئی 295C کا معاملہ نہیں ہے، کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ورڈ بولیں گے تو ناجائز بولا جائے گا۔ حرام کا ورڈ بولنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو علماء تصویر کو بھی کسی زمانے میں حرام کہتے تھے۔ خاکوں کا معاملہ بھی جو انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کیا جو کہ عکس تھا، شبیہ تھی، اسے خاکے، تاکہ وہ لوگوں کا دماغ فوراً ڈنمارک اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی طرف جائے اور لوگ جو ہے وہ جیو نیوز کی بلڈنگ کو توڑ دیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیں، اور 6000 کے قریب وہ لوگ جو جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی نوکریاں چلی جائیں، جو کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو اسلام کے نام کے اوپر اس دنیا سے خارج کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا مقصد ہے، بیسیکلی یہی چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کی روزی روٹی بند ہوئی تھی، اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے لچ فرائی کرنے کا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ فرائی نہیں کریں گے، آپ کا چولہا ہم نے بجھا دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس وقت اگرچہ جیو نیوز نے جو کچھ کیا یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ یہ گستاخی ہے، نہ یہ 295C کا کیس بنتا ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں اور ان کے عوام یہ دہشت گرد ہیں، غنڈے ہیں اور حقیقتاً یہ اسلام کے دشمن ہیں، تاکہ اسلام کو یہ بدنام کریں۔ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے، کیونکہ جب آپ بات بات پہ 295C کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی ریاستی ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، سیاستدان ہو، وہ کہیں گے کہ یہ آگ ہمارے تک بھی پہنچنی ہے، اس سے پہلے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ تیسری چیز جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر توہین مذہب کی دفعہ کاٹی جائے، تو ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو نظراتی کونسل صرف خود نہیں ڈوبے گی، اپنے فرقوں کے سارے بزرگوں کو لے ڈوبے گی، کیونکہ لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا جناب آپ دوسروں کے اوپر توہین مذہب لگاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے فرقے کا مولوی مفتی سمر عباس اتاری، جس نے صراطاً نبی اسلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور ایک بےہودہ مثال بکری کر کے اس نے منسوب کی اور ہمارے شور مچانے کے اوپر اس نے توبہ کی، اس کے بعد مولویوں نے فتویٰ دیا، راغب نعیمی صاحب نے اپنے مدرسے سے فتویٰ نکالا کہ جی ٹھیک ہے جی اپنے الفاظ واپس لے لے اور آندہ جو ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کر لے۔ لوگ پوچھیں گے کہ جناب یہ والا پیکج جیو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 400 جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 200 لوگ جو کیمپ جیل لاہور میں توہین مذہب کے کیسز میں ان کے لیے توبہ کا پیکج کیوں نہیں ہے؟ تو پھر تو ان کا کچھ نہیں بچنا، جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچنا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ارشاد بھٹی صاحب سے بھی کہا، میری آلموسٹ روزانہ ان سے بات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ، اور میں نے میر شکیل الرحمان صاحب تک پیغام پہنچایا کہ آپ کو چاہیے آپ کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن فائل کریں کہ پیمرا نے جو یہ کیس بھجوایا ہے نظراتی کونسل کو یہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ عدالت اس وقت مقدمہ سنتی ہے جب اس کی جورسڈکشن ہو۔ جس کی جورسڈکشن ہی نہیں مقدمہ سننے کی، وہ آگے فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟
تو نظراتی کونسل کا تو کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے کے ساتھ, یہ کورٹ میں معاملہ پیش کیا جائے گا. تو میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ کو نظراتی کونسل بلاتی ہے, جو کہ چانسز ہے کہ نہیں بلائے گی کیونکہ وہ ون سائیڈڈ اپنا فیصلہ سناتے ہیں, اور میری ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ٹھنڈے ہو جائیں گے, اور میں ان کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے جورسڈکشن سے ہٹ کے کوئی بات کی تو میں نے پھر آ کے پبلک کے سامنے تمہیں ایکسپوز کرنا ہے. میں نے بالکل نہیں چھوڑنا, کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھ لیا بھائی ہتھیلی پہ, کیونکہ تم لوگوں نے مجھے قتل کیا ہوا ہے. میں مردہ تھا, زندہ ہو کے باہر نکلا ہوں. میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا تمہارا, اور تم نے جو دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے نا, تمہارے علمی جنازے میں نے نکالنے, زندہ لاشیں تو تم پہلے ہی بن چکے ہو انشاءاللہ ایک رجز کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دوسرا جو نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شیعہ علماء ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ گونگے شیطان نہ بننا. میری دفعہ تم لوگ گونگے شیطان بنے تھے, تم لوگ مجبور ہو گئے تھے. اب گونگے شیطان نہ بننا, اب تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے, تمہارے نزدیک اس طرح کی عکس بندی کرنا درست ہے, اور اگر تم اس کو گستاخی ڈکلیئر کرتے ہو تو پھر تو خامنہ ای صاحب بھی فارغ ہوتے ہیں. یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر یہ کیس تمہارے سامنے پیش ہوتا ہے تو تم نے وہاں پر شور مچانا ہے اور میڈیا میں آگے بات کرنی ہے کہ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے, دیوبندی علماء کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, چمیے ان کے لیے, کیونکہ ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں نا 295 والے, اس لیے ان کو بات سمجھ آ گیا ہے. کسی زمانے میں وہ کہتے تھے ٹھوک دو, اب وہ کہتے ہیں نا جناب یہ غلط ہے. مفتی صاحب آپ نہیں ماننا ہے کہ یہ غلط آپ نہیں تھے, آپ کے وہ بزرگ تھے جنہوں نے آپ کو یہ ٹھوک دو والی پالیسی بتائی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہینڈلرز کو پکڑا جائے. ہم کیوں پکڑتے ہیں مامو پارٹی بنو میاں کو, وہ ہینڈلر ہیں ان بدماشیوں کے. تو آپ کے جو ہینڈلرز نے یہ فتوے دیے تھے نا, ان کو پکڑا جائے. مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے احتجاج کر لیا, گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا, پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا, اب آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ یہ بیسیکلی عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا فیصلہ کیا جائے. تو بھائی اس ملک میں سب کو جینے کا حق ہے, صرف آپ کو جینے کا حق نہیں ہے. اور آپ کے لیے میں ایک تلخ بات کروں گا, یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو سگار پیتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے, اس نے سنوکر کھیلتا تھا. تمہارے سارے مولوی فیل تھے. یہ جن مولویوں کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھمیں لگاتے ہو نا, جو چلتی ٹرینیں روک دیتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, وہ سارے بابے اس وقت زندہ تھے, اور انگریز 90 سال تک تمہاری مٹی پلید کرتا رہا. کام آیا تو ایک گوروں سے بڑا ہوا شخص جس کا نام وہی تھا جو میرا ہے, ہاں محمد علی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے جناح سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کتے پالے ہوئے, اس نے سگار وہ لگاتا تھا, کلین شیو تھا, پہلے مونچھیں تھی وہ بھی ختم کر دی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے بولتا بھی انگریزی تھا, عربی تو چھوڑ دے, اردو بھی ان کو آتی تھی صحیح طریقے سے. پاکستان انہوں نے بنایا, قبضہ مولویوں نے کر لیا. پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو وکیل تھا اس نے بنایا, قبضہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا. شکر ہے اب تھوڑا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ماننا شروع کیا. جی بابا قوم جو ہے وہ ہمارے محمد علی جناح ہے. کل تک یہی لوگ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ذریعے قوم کو بتا رہے تھے کہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. شکر ہے کہ ہماری اب آرمی کو سمجھ آئی کہ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا, قوم کا باپ ایک ہی ہے, محمد علی جناح. یہ ملک اس بندے نے بنایا ہوا ہے جس کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے, 14 اگست سے بھی 3 دن پہلے, کہ آپ آزاد ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں, اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ کلر انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ نان مسلمز کو بھی رہنے کا حق ہے اس ملک کے اندر. انہوں نے پکڑ کے اس کو ایک ایسی خطرناک قسم کی ریاست بنا دیا ہے کہ آج ایک مسلمان ڈرتا ہے دوسرے مسلمان سے کہ اس نے دین پہ بات کی تو اس کے اوپر توہین مذہب لگ جائے گی. اور میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو مولویوں کا چال چلن ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز نے رمضان کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے کہ کہیں توہین رسالت نہ ہو جائے. وہ دن دور نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. انہوں نے محرم الحرام کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے, اور اگلے سٹیپ میں یہ ہونا ہے کہ انہوں نے تمہارے محرم میں, رمضان میں, ربیع الاول کے اندر ٹی وی کی کوریج بھی چھوڑ دینی ہے کہ آج کوئی دن بھی تھا ایسا. یہ اسی طریقے سے رینیسانس کا آغاز ہوا تھا یورپ کے اندر, اور انہوں نے جا کے ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا پاپ کو. جس طرح آج تم دوسرے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہو, وہ دن دور نہیں ہے کہ تم مولویوں کو بھی گھسیٹا جائے گا. آج تم لوگ کہہ رہے ہو نا ٹی وی چینلز بند کر دیے جائیں, وہ دن دور نہیں ہے. جب لبرلز کی حکومت آئی, سیکولرز کی حکومت آئی, ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول پہ بات جائے, سب کو جینے کا حق ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ ان کے مدرسے بند کرو. اگر تمہارے مدرسوں سے آئے دن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبریں آئیں اور اس کے اگینسٹ کو یہ ڈیمانڈ کرے کہ مدرسے بند کر دینے چاہیے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا. تو اگر جیو سے, ARY سے, دنیا سے, نیو ٹی وی سے, سما ٹی وی سے کہیں کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے تو یہ بات کیوں کرتے ہو کہ چینل بند کر دو؟ اس اعتبار سے تو تمہارے سارے مدرسے بند ہو جانے چاہیے. لو سامو. تو جب تک آپ دوسرے کی تکلیف کو اس جگہ رکھ کے نہیں دیکھتے نا, اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اور ماسٹر پیس پروگرام جو میں جیو نیوز کا سمجھتا ہوں جس نے دنیا میں ریولیوشن برپا کی, وہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام تھا عالم آن لائن. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ لوگوں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا میڈیا لیول پہ. اس شخص نے پہلی دفعہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو آمنے سامنے بٹھا کر ایک طرح کے کوشچن ان کے سامنے رکھے, اور لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ 90% مسائل میں سنی شیعہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اہل حدیث بھی وہی بات کرتے ہیں, دیوبندی بھی وہی بات کرتے ہیں, بریلوی بھی وہی بات کرتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. اور مجھے کہنے میں یہ آر نہیں ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے دعوت کے حوالے سے, آپ اسلامک ورلڈ میں کسی بھی زبان میں چلے جائیں آپ کو اتنی بڑی ویورشپ نہیں ملے گی جو الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی کتاب و سنت کے دلائل کی برکت کی وجہ سے. انگریزی زبان میں دیکھ لیں, فارسی زبان میں دیکھ لیں, اردو زبان میں دیکھ لیں, عربی میں دیکھ لیں, اس بڑے لیول پہ اتنی بڑی چینج آپ کو کسی پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئے گی. اور میں
اس کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ کو دیتا ہوں کہ وہ پائنیئر تھے. تو آج میں نے اسی لیے قرآن و سنت کے ساتھ یکجہتی کے لیے گرین پگڑی پہنی ہے. اس گرین کلر سے تم نے بریلوی عوام کو دھوکہ دیا, مکے اور مدینہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کر کے اپنے بابوں کے قدموں میں پھینکی, اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر چندے بٹور کے امت کا بیڑا غرق کیا, اپنی توندیں بڑھائی, اپنی تم نے ایسٹس بنا لیے, بینک بیلنس بڑھا لیے. تو یہ گرین پگڑی آج میں نے جان بوجھ کے پہنی ہے, اور تمہیں اس سے بھی بری بات لگے گی کہ میں نے یہ اورنج کلر کا کرتا کیوں پہنا ہے آج, صرف جیو کے ساتھ یکجہتی کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اورنج کلر ظاہر دین کی علامت ہے. جیو نیوز پہ اورنج اور بلو کلر ہے, بلو وہ شام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اورنج کلر سے وہ دن کو. تو یہ میں نے اورنج پہنا ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے بلو کلر کی طرح, تو یہ جناب بلو کلر بھی ہے. لو سامو, تو میں نے سوچ سمجھ کے یہاں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ تمہاری علمی بہت جو ہے میرے ہاتھوں ہے. یہ تم لوگ نہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو آنے والے ہو, نہ ٹی وی چینلز کے. ہم نے الحمدللہ امت لیول کے اوپر جو تطہیر کر دی ہے, اس بڑے لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ رینیسانس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور یہ ٹرو رینیسانس ہے, یہ وہ یورپ والا رینیسانس نہیں ہے جس میں مذہب کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. یہ وہ رینیسانس ہے جس میں مذہب جو اقلیتوں کو آزادی دیتا ہے وہ ان کو ملے گی, مذہب کے ماننے والوں میں جو فرقے ہیں ان کو آزادی دیتا ہے وہ ملے گی, اور مولویوں کو اٹھا کے ہم پرے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قتل نہیں کریں گے ان کو, ناردرن ایریا میں بھیج دیں گے, 4 شادیاں کریں وہاں پہ سکون سے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے اوپر بیٹھ کے ہماری بنائی ہوئی میمز دیکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دن دور نہیں ہے. آپ لوگ کسی زمانے میں تصویر کو حرام سمجھتے تھے, پھر جب ویڈیو کیمرہ آیا تو کچھ علماء نے ہمت کی, انہوں نے کہا نہیں تصویر تو حرام ہے, لیکن کیمرہ جو ہے یہ آئینے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے, چونکہ آئینہ دیکھنا تو سنت ہے تو یہ اسٹل پکچر نہیں ہوتی, لہٰذا یہ جائز ہو گیا. دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ مجبوراً آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو مکروہ کہیں, حرام نہ کہیں. کچھ عرصہ گزرا, ان سب نے اس کو مباح کہنا شروع کر دیا, یعنی کہ نہ یہ گناہ کا کام ہے نہ ثواب کا کام ہے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے, کیونکہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے نا وہ سارے بابوں کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میدان عمل میں اترتے ہیں, انجینئر کے فتنے کے آگے ہم نے بند باندھنا ہے. تو اب ویڈیو بنانا نہ صرف ثواب کا کام ہے بلکہ واجب ہو چکا ہے. اور آج میں بریلوی علماء سے پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمیں 100% اعلیٰ حضرت چاہیے, تو 100% اعلیٰ حضرت تو تصویر کو حرام سمجھتا تھا, اور آپ لوگ 100% کیمرے کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. لو سامو, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی اعلیٰ حضرت 100% نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت سپیکر میں نماز پڑھنے کو حرام سمجھتا تھا, اور تم لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے ہو, اس کا مطلب ہے تمہیں بھی 100% اعلیٰ حضرت نہیں چاہیے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے بزرگ خصوصاً اعلیٰ حضرت بریلوی, ان کے حوالے سے 5 عقیدے پیش کرنے لگاؤں. اس کے بعد تیری ذمہ داری ہے کہ ان کی قبروں پہ جو کتبے لگے نا ان پہ 295C لگاؤ. میں نہیں کہتا کہ ان کی لاشیں نکال کے تو ان کے اوپر لگاؤ, تمہاری ڈاکٹر تو یہی ہے کہ گستاخوں کی لاشیں لٹکائی جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں, لاش کا احترام ہوگا, ہاں کافر کی بھی ہو, ایٹ لیسٹ کتبے لگنے چاہیے. اور تو بھی 295C کا یہاں بیج لگا, ہاں کیونکہ تو 100% اعلیٰ حضرت چاہتا ہے, لہٰذا 100% جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے ہیں وہ تیرے عقیدے ہیں, تیرے پہ بھی 295C لگتی ہے. یہ 5 عقیدے دے رہا ہوں اینڈ پہ, اور تمام بریلوی علماء کے لیے میری یہ علمی ریکویسٹ ہے, چیلنج نہیں ہے. اپنی عوام کو آ کے آپ نے سیٹسفائی کرنا ان 5 عقیدوں کے حوالے سے, پنجتن پاک کی نسبت سے, چونکہ آج 19 محرم الحرام 1448 ہجری ہے, بمطابق 5 جولائی 2026 عیسوی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج 5 جولائی 2026 بمطابق 19 محرم الحرام 1448 ہجری, سنڈے کا پبلک سیشن نمبر 242 اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. جیو نیوز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اسے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. جیو نیوز چینل نے 10 محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں اس سال 1448 ہجری یعنی 2026 کے اندر سفر عشق کے نام کی ایک ڈاکومنٹری چلائی. اس میں بمشکل 13 سیکنڈ کا ایک سین تھا, اور اس سین میں بھی
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک نہیں دکھائی گئی، نہ آپ کا کوئی جسم مبارک اس حوالے سے دکھایا گیا، نہ آپ کا کوئی خاکہ بنایا گیا۔ ایک شبیہ تھی، ایک عکس تھا جو اس ڈاکومنٹری بنانے والے نے ایران سے شوٹ کیا تھا، کیونکہ اہل تشیع کے ہاں اس قسم کی تصویریں بنانا، فلمیں بنانا جن میں چہرہ نہ دکھایا جائے اہل البیت علیہم السلام کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو وہاں اس طرح کے عکس جگہ جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے وہ کیمرے میں تصویر لی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دکھایا گیا اور دو چھوٹے چھوٹے بچے دکھائے گئے۔ یہ ویڈیو نہیں تھی، نہ کوئی خاکہ تھا، ایک عکس تھا، ایک شبیہ تھی جو وہاں سے لی گئی، ایک خیالی، جس میں کوئی جسم مبارک نہیں دکھایا گیا کہ صرف چہرے کے اوپر انہوں نے روشنائی پھیری ہو، نہیں، بالکل بیک سے دکھایا گیا کہ کوئی شخص سجدے کی حالت میں اور اس کے بھی صرف کپڑے نظر آ رہے ہیں، کوئی اس کا جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا، اور اس پہ دو بچے جو ہیں وہ سوار ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے اس حدیث کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات جب نماز کی حالت میں سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام ورضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سواری کرتے تو آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس عکس کو انہوں نے اس طریقے سے امیجنیشن کی فارم میں فلمایا ہوا تھا، اور وہ بھی صرف عکس کی فارم میں، ویڈیو فلم نہیں تھی، تصویر نہیں تھی، ایک شبیہ تھی۔ اس کو انہوں نے خاکے کا نام دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ جائز ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق جس شخص نے ڈاکومنٹری بنائی ہے اس کا تعلق بھی اہل تشیع مکتب سے ہے، لہٰذا اس کے دماغ میں بھی کہیں گستاخی والی کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ جو ایڈیٹر تھا اس کا تعلق اہل سنت سے تھا، اور اس کا کہنا یہ کہ مجھ سے یہ معاملہ اوور لک ہوا، اور وہ تو بیچارہ اس دن سے رو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے کون سی ایسی گستاخی ہو گئی ہے کہ میری معافی بھی قبول ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے، بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے۔ اب اہل تشیع کے ہاں تو یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، اگرچہ آج کل ہمارے جو بڑے اہل تشیع علماء ہیں وہ خامنائی صاحب کے جنازے کے حوالے سے جو سرمنی ہے اس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے جیسے ہی وہ واپس آئیں گے، سید جواد نقوی صاحب ہوں حفظہ اللہ تعالی، امین شہیدی صاحب ہوں حفظہ اللہ تعالی، اور تیسرے شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ تین ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں۔ ویسے ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ اس وقت میڈیا پہ ایک سمجھ لیں توانا آواز ہے۔ امید ہے کہ وہ اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال جہاں تک ہم اہل سنت کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس قسم کی شبیہ بنانا سد ذریعہ کے طور پر، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اگلا سٹیپ طے ہو جائے، احتیاطاً اس معاملے میں پیچھے رہا جائے، اس کے تحت اس طرح کی شبیہات بنانا بھی ناجائز ہے۔ اس کے اوپر کوئی 295C کا معاملہ نہیں ہے، کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ورڈ بولیں گے تو ناجائز بولا جائے گا۔ حرام کا ورڈ بولنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو علماء تصویر کو بھی کسی زمانے میں حرام کہتے تھے، اور آج میں بریلوی علماء سے پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمیں 100% اعلیٰ حضرت چاہیے، تو 100% اعلیٰ حضرت تو تصویر کو حرام سمجھتا تھا، اور آپ لوگ 100% کیمرے کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ لو سامو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی اعلیٰ حضرت 100% نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سپیکر میں نماز پڑھنے کو حرام سمجھتا تھا، اور تم لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں بھی 100% اعلیٰ حضرت نہیں چاہیے۔ تو ان علماء کا کام ہے لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ آپ لوگ کسی زمانے میں تصویر کو حرام سمجھتے تھے، پھر جب ویڈیو کیمرہ آیا تو کچھ علماء نے ہمت کی، انہوں نے کہا نہیں تصویر تو حرام ہے، لیکن کیمرہ جو ہے یہ آئینے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، چونکہ آئینہ دیکھنا تو سنت ہے تو یہ سٹل پکچر نہیں ہوتی، لہذا یہ جائز ہو گیا۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ مجبوراً آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو مکروہ کہیں، حرام نہ کہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، ان سب نے اس کو مباح کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ نہ یہ گناہ کا کام ہے نہ ثواب کا کام ہے۔
پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے نا وہ سارے بابوں کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماموں پارٹی تھے شے ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میدان عمل میں اترتے ہیں، انجینئر کے فتنے کے آگے ہم نے باندھنا ہے. تو اب ویڈیو بنانا نہ صرف ثواب کا کام ہے بلکہ واجب ہو چکا ہے. اور ہمارے ایکس مرشد جو ہیں باپا جانی، انہوں نے باقاعدہ ٹی وی چینل بھی لانچ کیا. اور آج مولوی کا حال یہ ہے کہ مجھے کہتے کہ انجینئر کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اور خود بےچارے اکیلے بیٹھ کے میرا جواب ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن تو ان کی جو فضولیات ہیں وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ان کا اپنا حال ہے کہ لوگ ان کی گفتگو کو کس حد تک سننا پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے اب اس کو واجب قرار دے دیا. خاکوں کا معاملہ بھی جو انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کیا، جو کہ عکس تھا، شبیہ تھی، اسے خاکے، تاکہ وہ لوگوں کا دماغ فوراً ڈنمارک اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی طرف جائے، اور لوگ جو ہے وہ جیو نیوز کی بلڈنگ کو توڑ دیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیں، اور 6000 کے قریب وہ لوگ جو جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی نوکریاں چلی جائیں، جو کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو اسلام کے نام کے اوپر اس دنیا سے خارج کر دیا جائے. یہ ان لوگوں کا مقصد ہے، بیسیکلی یہی چاہتے ہیں. کچھ عرصے سے ان کی روزی روٹی بند ہوئی تھی، اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے لچ فرائی کرنے کا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ فرائی نہیں کریں گے، آپ کا چولہا ہم نے بجھا دیا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ہماری طرف سے ورڈک ہے کہ اس وقت اگرچہ جیو نیوز نے جو کچھ کیا یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ یہ گستاخی ہے، نہ یہ 295C کا کیس بنتا ہے. اس قسم کی گفتگو کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں اور ان کے عوام، یہ دہشت گرد ہیں، غنڈے ہیں، اور حقیقتاً یہ اسلام کے دشمن ہیں تاکہ اسلام کو یہ بدنام کریں. بیسیکلی یہ چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے، کیونکہ جب آپ بات بات پہ 295C کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی ریاستی ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، سیاستدان ہو، وہ کہیں گے کہ یہ آگ ہمارے تک بھی پہنچنی ہے، اس سے پہلے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. اور یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، کل کو 295C ختم ہوئی، خدا نہ خواستہ، اگرچہ ہماری ریزرویشن ہے، ہم اس کو اسلامی سزا نہیں سمجھتے، چلے عوام الناس نے اس کو کر لیا، حالانکہ فقہ حنفی میں بھی سزا نہیں، اس پہ میرے الگ سے ویڈیوز ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس میں توبہ کی شک شامل کریں، اس کے بعد اگر آپ نے اس قسم کا قانون بنانا ہے تو ٹھیک ہے اجتہاداً کسی حد تک، اور میں نے اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اگر یہ صورتحال اس لیول کے اوپر جاتی ہے تو عین ممکن ہے 28ویں آئینی ترمیم میں، 29ویں میں، 30ویں میں کبھی نہ کبھی اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ ایک کمزور سے دھاگے سے جڑا ہوا ہے، یہ آئینی ترمیم سے داخل نہیں ہوا، سمپل میجورٹی سے آئین کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہوا ہے، یہ آئین کا حصہ نہیں ہے. جس طرح کہ 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا، وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن 295C آئین کا حصہ نہیں ہے، جسٹ جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. کوئی بھی حکومت سمپل میجورٹی سے 2/3 میجورٹی کی بھی ضرورت نہیں اس کو ختم کر سکتی ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ کی ریزرویشنز بھی موجود ہیں کہ یہ 295C کا جو قانون ہے اکثر مس یوز ہوتا ہے، اور جب کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس کو 3 دن دینے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن پریکٹیکلی اس وقت یہ توبہ والا کوئی معاملہ نہیں کرتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 400 کے قریب لوگ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جن میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ناحق ہیں، اور جن کو یہ حق والا سمجھتے ہیں وہ بھی گستاخی نہیں کی ہوئی انہوں نے، وہ بس آپ سمجھ لیں ڈی ٹریک ہوئے ہیں اپنی شہوت کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا، میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، ان کا منظریہ انٹینشن یہ نہیں تھی. اسی طریقے سے کیمپ جیل لاہور کے اندر بھی 200+ ہیں، باقی جیلوں کے اندر بھی جو لوگ قید ہیں ان کے ساتھ جو اس طرح کا ظلم ان مولویوں نے کیا ہے اور پوری فیملیز کو برباد کر دیا ہے، کئی سالوں سے وہ سڑ رہے ہیں اور کوئی جج جرت دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تھوڑی ججوں نے ہمت دکھانی شروع کی ہے. پچھلے ویک کے اندر ہمیں 2 خوشخبریاں ملی ہیں. ندیم مسیح نام کا ایک شخص تھا،
نابینا آلموسٹ کوئی 1.25 سال سے جیل میں تھا، اس کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دی ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ ٹرائل کورٹ سے بری ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو آپ احترام کریں۔ اسی طریقے سے ظفر مسیح نامی ایک شخص تھا، وہ بھی بری ہوا۔ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جس نے میری سپورٹ میں ایک جسٹ پوسٹ لگائی تھی، اس پہ 295 انہوں نے کٹوا دی، وہ سول کورٹ سے بری ہوا ہے، ٹرائل کورٹ سے بھی پہلے، جو چھوٹی والی کورٹ ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ کہ اب ججوں نے جو چھوٹی عدالتوں سے تعلق رکھتے تھے ہمت دکھانی شروع کی ہے۔ پہلے یہ ہمت صرف ہائی کورٹ کے جج دکھاتے تھے یا سپریم کورٹ کے، اور وہاں بھی یہ جتھے لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے ورڈک یہ ہے کہ نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ اس پہ کوئی 295 کا مسئلہ بنتا ہے۔ جتنا جیو نے کر لیا کہ انہوں نے اپنی معذرت ریکارڈ کروا دی، اس کے بعد پیمرا والوں نے ان کا لائسنس معطل کر دیا، حالانکہ یہ ناحق کیا انہوں نے۔ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کے خلاف کوئی مقدمہ کرتے اور اس مقدمے کے بعد سزا اناؤنس کی جاتی۔ پہلی سزا اناؤنس کر دی، اسٹیٹ ہماری پینک کر گئی۔ اچھا، 15 دن کا لائسنس معطل ہوا، جیو والوں نے اپنے دونوں ملازمین فارغ کر دیے، ایک ڈاکومنٹری بنانے والا اور ایک جو آڈیٹر تھا اس کو فارغ کر دیا۔ اور اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب نے پورے ملک کے اندر جو بڑے بڑے ڈومیننٹ علماء تھے ان کو باقاعدہ ریٹن میں بھیجا، اور ہمارے پلیٹ فارم تک بھی انہوں نے بات پہنچائی۔ ارشاد بھٹی صاحب نے باقاعدہ ان کی تحریر ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجی کہ جی میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اور آپ لوگ اس کو پازیٹیولی دیکھیں، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، ہمیں آپ اس طریقے سے جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں۔ بہرحال یہ سب کچھ کرنے کے باوجود لوگوں نے اس جمعے کو بھی احتجاج کیا، 3 جولائی 2026 کو، اور کتنی خطرناک قسم کی تقریریں ہوئیں، اور وہ دہشت گرد تنظیمیں جن کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی اپنے نام سے تو چلیں اس طرح نہیں، دوسرے پلیٹ فارم سے سامنے آئی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے نعرہ بازی کر رہے ہیں اور ان کی لائف کو ونریبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے احتجاج کر لیا، گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا، اب آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ یہ بیسیکلی عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا فیصلہ کیا جائے۔ تو بھائی اس ملک میں سب کو جینے کا حق ہے، صرف آپ کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے میں ایک تلخ بات کروں گا، یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو سگار پیتا تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، کتے پالے ہوئے تھے، اس نے سنوکر کھیلتا تھا۔ تمہارے سارے مولوی فیل تھے۔ یہ جن مولویوں کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھمیں لگاتے ہو نا، جو چلتی ٹرینیں روک دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے، یہ وہ سارے بابے اس وقت زندہ تھے، اور انگریز 90 سال تک تمہاری مٹی پلید کرتا رہا۔ کام آیا تو ایک گوروں سے پڑا ہوا شخص جس کا نام وہی تھا جو میرا ہے، ہاں، محمد علی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے جناح سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کتے پالے ہوئے، اس نے سگار وہ لگاتا تھا، کلین شیو تھا، پہلے مونچھیں تھی وہ بھی ختم کر دی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بولتا بھی انگریزی تھا، عربی تو چھوڑ دے، اردو بھی نہیں ان کو آتی تھی صحیح طریقے سے۔ پاکستان انہوں نے بنایا، قبضہ مولویوں نے کر لیا۔ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو وکیل تھا اس نے بنایا، قبضہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا۔ شکر ہے اب تھوڑا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ماننا شروع کیا ہے، جی بابا قوم جو ہے وہ ہمارے محمد علی جناح ہے۔ کل تک یہی لوگ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ذریعے قوم کو بتا رہے تھے کہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ ہماری اب آرمی کو سمجھ آئی کہ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا، قوم کا باپ ایک ہی ہے، محمد علی جناح۔ تو یہ ملک اس بندے نے بنایا ہوا ہے جس کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے، 14 اگست سے بھی 3 دن پہلے، کہ آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ کلر انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ نان مسلمز کو بھی رہنے کا حق ہے اس ملک کے اندر۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو ایک ایسی خطرناک قسم کی ریاست بنا دیا ہے کہ آج ایک مسلمان ڈرتا ہے دوسرے مسلمان سے کہ اس نے دین پہ بات کی تو اس کے اوپر توہین مذہب لگ جائے گی۔ اور میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو مولویوں کا چال چلن ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز نے رمضان کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے کہ کہیں توہین رسالت نہ ہو جائے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول کی نشریات ختم کر دینی ہے
اس ڈر سے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. انہوں نے محرم الحرام کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے. اور اگلے سٹیپ میں یہ ہونا ہے کہ انہوں نے تمہارے محرم میں، رمضان میں، ربیع الاول کے اندر ٹی وی کی کوریج بھی چھوڑ دینی ہے کہ آج کوئی دن بھی تھا ایسا. یہ اسی طریقے سے رینیسانس کا آغاز ہوا تھا یورپ کے اندر، اور انہوں نے جا کے ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا پاپ کو. جس طرح آج تم دوسرے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہو، وہ دن دور نہیں ہے کہ تم مولویوں کو بھی گھسیٹا جائے گا. آج تم لوگ کہہ رہے ہو نا ٹی وی چینلز بند کر دیے جائیں، وہ دن دور نہیں ہے. جب لبرلز کی حکومت آئی، سیکولرز کی حکومت آئی، ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول پہ بات جائے، سب کو جینے کا حق ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ ان کے مدرسے بند کرو. اگر تمہارے مدرسوں سے آئے دن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبریں آئیں اور اس کے اگینسٹ کو یہ ڈیمانڈ کرے کہ مدرسے بند کر دینے چاہیے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا. تو اگر جیو سے، ARY سے، دنیا سے، نیو ٹی وی سے، سما ٹی وی سے کہیں کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے تو یہ بات کیوں کرتے ہو کہ چینل بند کر دو؟ اس اعتبار سے تو تمہارے سارے مدرسے بند ہو جانے چاہیے. لو سامو. تو جب تک آپ دوسرے کی تکلیف کو اس جگہ رکھ کے نہیں دیکھتے نا، اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. تو آج میں نے اسی لیے قرآن و سنت کے ساتھ یکجہتی کے لیے گرین پگڑی پہنی ہے. اس گرین کلر سے تم نے بریلوی عوام کو دھوکہ دیا، مکے اور مدینہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کر کے اپنے بابوں کے قدموں میں پھینکی، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر چندے بٹور کے امت کا بیڑا غرق کیا. اپنی توندیں بڑھائیں، اپنی تم نے ایسٹس بنا لیے، بینک بیلنس بڑھا لیے. تو یہ گرین پگڑی آج میں نے جان بوجھ کے پہنی ہے. اور تمہیں اس سے بھی بری بات لگے گی کہ میں نے یہ اورنج کلر کا کرتا کیوں پہنا ہے آج، صرف جیو کے ساتھ یکجہتی کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اورنج کلر ظاہر دن کی علامت ہے. جیو نیوز پہ اورنج اور بلو کلر ہے. بلو وہ شام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اورنج کلر سے وہ دن کو. تو یہ میں نے اورنج پہنا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے بلو کلر کی طرح، تو یہ جناب بلو کلر بھی ہے. ہاں لو سامو. تو میں نے سوچ سمجھ کے یہاں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تمہاری علمی موت جو ہے میرے ہاتھوں ہے. یہ تم لوگ نہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو آنے والے ہو، نہ ٹی وی چینلز کے. ہم نے الحمدللہ امت لیول کے اوپر جو تطہیر کر دی ہے، اس بڑے لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ رینیسانس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور یہ ٹرو رینیسانس ہے. یہ وہ یورپ والا رینیسانس نہیں ہے جس میں مذہب کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. یہ وہ رینیسانس ہے جس میں مذہب جو اقلیتوں کو آزادی دیتا ہے وہ ان کو ملے گی، مذہب کے ماننے والوں میں جو فرقے ہیں ان کو آزادی دیتا ہے وہ ملے گی، اور مولویوں کو اٹھا کے ہم پرے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قتل نہیں کریں گے ان کو، ناردرن ایریا میں بھیج دیں گے، 4 شادیاں کریں وہاں پہ سکون سے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے اوپر بیٹھ کے ہماری بنائی ہوئی بیمز دیکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دن دور نہیں ہے. جیو نیوز جو ہے اس حوالے سے پاکستان میں پائنیئر ہے کہ مذہبی پروگراموں کی بنیاد جیو نیوز نے رکھی. ویسے تو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے جب سے وہ بنا. پاکستان میں جتنے نئے پروگرام آتے ہیں ان کی ابتدا جیو نیوز سے ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل پروگرام دیکھنا ہے تو جیو نیوز نے کیپٹل ٹاک شروع کیا تھا حامد میر صاحب کے ذریعے، باقی سب لوگوں نے کاپی کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے آج کل جو پروگرام ہے آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ، یہ کسی زمانے میں جیو میں آج کامران خان کے ساتھ تھا، اور پھر باقی لوگوں نے بھی کاپی کرنا شروع کر دیا. رپورٹ کارڈ کو کاپی کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے آپس کی بات نجم سیٹھی کے ساتھ کلاس کا پروگرام تھا، اس کو لوگوں نے کاپی کرنا شروع کیا. اور ماسٹر پیس پروگرام جو میں جیو نیوز کا سمجھتا ہوں جس نے دنیا میں ریولوشن برپا کی، وہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی کا پروگرام تھا عالم آن لائن. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ لوگوں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا میڈیا لیول پہ. اس شخص نے پہلی دفعہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو آمنے سامنے بٹھا کر ایک طرح کے کوشچن ان کے سامنے رکھے، اور لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ 90% مسائل میں سنی شیعہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اہل حدیث بھی وہی بات کرتے ہیں، دیوبندی بھی وہی بات کرتے ہیں، بریلوی بھی وہی بات کرتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. اور مجھے کہنے میں یہ آر نہیں ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے دعوت کے حوالے سے، آپ اسلامک ورلڈ میں کسی بھی زبان میں چلے جائیں آپ کو اتنی بڑی ویورشپ نہیں ملے گی جو الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی کتاب و سنت کے دلائل کی برکت کی وجہ سے. انگریزی زبان میں دیکھ لیں،
فارسی زبان میں دیکھ لیں, اردو زبان میں دیکھ لیں, عربی میں دیکھ لیں, اس بڑے لیول پہ اتنی بڑی چینج آپ کو کسی پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئے گی. اور میں اس کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ کو دیتا ہوں کہ وہ پائنیئر تھے, اور انہوں نے ایک ماحول ایسا بنایا. اس کی وجہ سے جب 2017 کے اندر انہوں نے بول نیوز کے اوپر ایک خاص فرقے کو اوپر کرنے کے لیے اور باقی لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے رمضان نشریات کی, تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا. وہاں سے ہماری دعوت کا گراف چڑھنا شروع ہوا, اور اللہ کا شکر ہے وفات سے کچھ عرصہ پہلے میری ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے بھی بات ہوئی, اور وہ ڈاکٹر صاحب جو بزرگ بابوں کی کرامات بڑے وثوق سے بیان کرتے تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب میں نے وہ میم دیکھی ہے چینی جین والی, تو میں نے کہا آپ بھی چینج ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں, اللہ نے مجھے بھی ہدایت دی ہے اور ان قریب میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بھی گئے تھے. بہرحال زندگی نے وفا نہیں کی, دنیا سے چلے گئے. تو میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے ماحول بنایا, اور پھر الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اس بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچی. سنی شیعہ کنفلکٹ سے, وہابی دیوبندی بریلوی کنفلکٹ سے بالاتر ہو کر ہم نے قرآن و سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہے الحمدللہ. اور یہ چیز میں نے مستعار لی ہے حضرت آئنسٹائن سے. حضرت آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے دماغ میں جو خیال آیا ہے, انسانیت نے کبھی اس چیز کو سوچا بھی نہیں تھا, آپ نے پوری کلاسیکل فزکس جو ہے اس سے ٹکر لیتے ہوئے پورا رخ ہی بدل دیا ہے ریلیٹیوٹی کا, جو 1905 میں انہوں نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی, اور پھر اس کے بعد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے دو بندوں کو جاتا ہے, ایک نیوٹن کو, حالانکہ ان کی پوری فزکس نیوٹن کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کندھا دیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت میکس ویل جو تھے یہ ان کی کوشش ہے. حضرت میکس ویل 45 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گئے, اتنی بڑی داڑھی تھی, اور وہ ایک کرسچن پریسٹ تھے, لیکن اللہ نے جو ان کو میتھمیٹکس دی تھی, انہوں نے پہلی دفعہ میتھمیٹیکلی اسپیڈ آف لائٹ کیلکولیٹ کی اپنی ایکویشنز کے ذریعے. فیراڈے جس نے حضرت فیراڈے, سوری احترام سے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, حضرت فیراڈے جنہوں نے ڈسکور کیا تھا الیکٹریسٹی کو, ان کے پاس میتھمیٹکس کا نالج نہیں تھا, ان کے لیے بھی ایکویشنز انہوں نے بعد میں ڈرائیو کی. تو آئنسٹائن کہتے تھے کہ میں جو کچھ ہوں وہ حضرت میکس ویل کی برکت سے ہوں. ٹھیک ہے, تو میں بھی کہتا ہوں انجینئر صاحب آج جو کچھ ہیں, عالم آن لائن جیو ٹی وی کا جو پروگرام ہے جس کو ہوسٹ کرتے تھے ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی, ان کی برکت سے یہ ان کے کام کو ہم نے 4 چاند لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کے بدلے ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جیو نیوز کے جو آنر ہیں میر شکیل الرحمان صاحب, انہوں نے نہ صرف اس ویڈیو کو تمام پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کروایا, بلکہ معذرت کی ویڈیو ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے شیئر کی. اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ اس پہ ویوز آ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اسی کلپ کے اندر, اور الگ سے بھی انہوں نے تمام علماء کرام کو اپنی ایک پوری رائٹنگ بھجوائی, ہمارے تک بھی پہنچی الحمدللہ, اور یہ پچھلی اتوار کو پہنچ چکی تھی, لیکن ہم نے اس وقت چونکہ ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا تھا اس لیے اس کو پوسٹ پون کیا, اور مجھے تھا کہ جمعے والے دن علماء باہر نکلیں گے, کوئی بولیں گے, پھر میں انشاءاللہ تعالی اس کو ریبٹل کروں گا پازیٹیولی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے پھر میں نے یہ پورا ہفتہ اس میں ایک وقفہ کیا. اب دیکھیں انہوں نے اپنا وہ بندہ بھی ساتھ فارغ کر دیا, 2 بندے تھے, آڈیٹر کو فارغ کیا اور ڈاکومنٹری بنانے والے کو فارغ کیا جاب سے, اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے اس بندے کو ڈسکلوز نہیں کرنا, یہ نہ ہو کہ یہ اس کے گھر پہ پہنچ جائیں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے سب لوگ جو ہیں یہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں ممتاز قادری بننے کے لیے اور علم الدین بننے کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے. تمہارے اعلیٰ حضرت نے خود حسام الرمین, جس میں انہوں نے دیوبند کو کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا, اس میں بھی انہوں نے مانا جب ایک عرب اسکالر نے کہا کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں ان کو تو قتل کر دینا چاہیے, تو اعلیٰ حضرت کو فکر پڑی کہ ان کا قتل میرے کھاتے میں نہ پڑ جائے, کیونکہ اس وقت کوئی پاکستان کی حکومت تو نہیں تھی, گوروں کی تھی, اگلوں نے جیل میں ڈال دینا تھا اعلیٰ حضرت کو.
تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نہیں، یہ صرف حکمران وقت کا کام ہے، کوئی شخص اس طرح گستاخ کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر قتل کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز قادری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل اسلام کے مطابق ٹھیک ہوا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے مطابق ٹھیک ہوا۔ لو سامو، آج میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں نے بہرحال ریاست سے ریکویسٹ کی تھی کہ ممتاز قادری کا مزار ختم کرے، جس کو سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو نمک حرام تھا اپنی نوکری کے ساتھ، نوکری سے استعفیٰ نہیں دیا اس نے، دھوکے سے، جس کی حفاظت پہ مامور تھا اسے ٹھوک دیا۔ ایسے شخص کو ہیرو بنایا گیا یہاں پہ، اور مزار بنایا ہوا ہے۔ قبر ہو، قبر تو ایک کافر کا بھی حق ہے، وہ رکھے، لیکن یہ مزار اس کا ختم کریں، ورنہ یہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں نا کہ جی ملک کو ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہوگی، اس طرح قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود کہ جیو نے یہ سب کچھ کر لیا، پھر احتجاج شروع ہو گئے، انہوں نے شروع میں ہی ایسا کر لیا، پھر پیمرا جو ہے وہ پینک کر گیا۔ گورنمنٹ نے بھی، ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں پینک ہونے کے لیے، انہوں نے فوراً آ کے جناب میڈیا پہ کہا جی ہم نے 15 دن کے لیے معطل کر دی ہے۔ تارڑ صاحب یہ کون سا قانون ہے؟ کل کو آپ کی بھی باری آئے گی، آپ نے تو داڑھی رکھی ہے، مذہبی آدمی ہے، اور مذہبی آدمی کی تو باری جلدی آتی ہے۔ دیکھ لیں، ممتاز قادری کو اشتعال دلایا تھا حنیف قریشی نے، وہی آگ اس تک بھی پہنچی۔ اسی طریقے سے یہ ڈاکٹر جلالی اشتعال لوگوں کو دلاتا تھا، اس تک بھی وہ آگ پہنچی، اس پہ بھی لگی 295A اور 298A، جس طرح کہ حنیف قریشی پہ 295A لگی، تو یہ آگ پہنچتی ہے۔ تارڑ صاحب نے جناب اپنی طرف سے بڑی نیکی کر دی کہ جی ہم نے 15 دن کے لیے جو ہے وہ نشریات معطل کر دی۔ آپ کا کام تھا، آپ کہتے ہیں کہ جی کیس آ گیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ 10 گھنٹے مسلسل بٹھا کے پیمرا کو تو کوئی ڈیسیژن کرواتے، جیو کی آپ نے بات ہی نہیں سنی، ون سائیڈڈ فیصلہ سنا دیا۔ پھر جیو والے جب پیش ہوئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ حضرت ہم نے تو آپ کے نوٹیفیکیشن سے پہلے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی، معذرت اپنی چلا دی تھی، اور ہم کیا کرتے، بندہ ہم نے فارغ کر دیا، یہ اس کا ٹرمینیشن لیٹر ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پکڑ کے جناب نظراتی کونسل کو بھیج دیا۔ نظراتی کونسل کو انہوں نے بھیجا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ جی یہ جو کچھ جیو نے کیا ہے کیا یہ کافی ہے؟ مجھے بتائیں اللہ کے بندو، خواجہ دا گواہ ڈڈو کہ نہ گرو پوچھتے پہ ہو، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے آدھی نظراتی کونسل وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کافر ڈکلیئر کی ہوئی ہے، ان کی پیدائش بلکہ ان کے ابوں کی پیدائش سے بھی پہلے، یعنی اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ سب کے سب مرتد، واجب القتل اور کافر ہے، سب کے سب۔ اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، اور قادیانیوں کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک قادیانی، دیوبندی اور اہل حدیث میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو آدھی نظراتی کونسل تو ویسے ہی فارغ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ 4 شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 اہل حدیث، 10 بندے تو فارغ ہو گئے، باقی 10 بریلوی ہیں، اور وہ والے بریلوی ہیں کہ جن کو بریلویوں میں کئی علماء مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نمائندہ علماء نہیں، یہ تو حکومتی ملے ہیں، اور اس طریقے سے سارا معاملہ ہے، ان کو انہوں نے بھجوا دیا۔ اب نظراتی کونسل جو ہے، یہ نظراتی میں کہتا ہوں، ویسے اس کا نام ہے نظریاتی کونسل، تو میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ توہین سمجھتا ہوں کہ انہیں میں نظریاتی کونسل کہوں، کیونکہ نہ وہاں مجھے نظریہ نظر آ رہا ہے، وہاں نہ مجھے اسلام نظر آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو نظر آتی کونسل کہتا ہوں، یعنی اٹ سیم لائک، یہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہے۔ تو نظراتی کونسل کو بھیج دیا انہوں نے۔ اب نظراتی کونسل کے لیے بہت بڑا امتحان آ گیا کہ وہ کیا کریں گے، تو میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ ان کے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں۔ اگر وہاں کوئی سیاڑا بندہ بیٹھا ہوا جس نے میرے والا کیس کور کیا تھا، اور جس دن فیصلہ سنانا تھا اس دن وہ آئے ہی نہیں، انہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، محسن اختر کیانی صاحب نے اٹارنی جنرل کو بھی بلایا ہوا تھا، اور مسلسل انہوں نے آلموسٹ کوئی 6-7 مہینے اس کی سماعت کی، اور ٹرانسفر سے 24 گھنٹے پہلے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، جو ہیڈ لائنز بھی آپ نے سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 24 گھنٹے رہ گئے، میں نے فیصلہ سنانا ہے، او اللہ معافی دے میرا فیصلہ سی۔ تو اس کیس میں نظراتی کونسل کے وکیل کو اندازہ ہو گیا تھا، اور میں آج آن کیمرہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں، آئندہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ایک دفعہ ہائی کورٹ کرے تاکہ آئندہ آپ اپنی دشمنی نبھانے کی خاطر اس طریقے سے اسلام کو، فقہ کو
اسلامک سزاؤں کو آپ اپنے گھر کی لونڈی نہ بنائیں. تو ہم پیچھے نہیں ہٹے. اللہ کا شکر ہے ہمارے حق میں فیصلہ آیا, اور یہ فیصلہ ایسا ہے جو پریس میں چھپے گا. انہوں نے اس فیصلے کی کیٹیگری وہ رکھی ہے, اور آئندہ یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کوٹ کیا جائے گا. تو اگر نظراتی کونسل تک یہ کیس جو پہنچ چکا ہے, وہاں پر کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تو وہ کہے گا کہ ہماری تو جورسڈکشن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آئین کے آرٹیکل 223 کے تحت پارلیمنٹ ان سے پوچھ سکتی ہے, اور وہ بھی یہ پوچھ سکتی ہے کہ یہ قانون اسلام کے مطابق ہے یا نہیں, اور وہ بھی سجیشن, فیصلہ نہیں. اور کسی انڈیویجول کے بارے میں کہ یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے, یہ گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کے لیے بھائی عدالتیں بنی ہوئی ہیں. یہ مولوی جن کو نہ انگریزی پڑھنی آتی ہے, نہ عربی صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے, نہ انہیں دین کا نالج, نہ دنیا کا نالج, یہ بےچارے صرف اوبلائج کیے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے مطلب فیصلے لکھنے ہیں. یہ محسن اختر کیانی صاحب کا فیصلہ جو انگریزی میں لکھا ہے نا, اس کو اردو میں اپنے عوام کو جمعہ دن پڑھ کے ٹرانسلیشن نہیں بتا سکتے ہیں. ان بےچاروں نے کہاں سے فیصلے کرنے ہیں؟ تو ان کا علمی لیول تو یہ ہے. تو اگر عقل مند بندے نے ان کو مشورہ دیا, جو وکیل وہاں پہ آتا تھا, وہ اگر ان کو مشورہ دے گا تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت آپ پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, اپنا لچ فرائی نہ کریں. اور موسٹ پروبیبلی یہی نظراتی کونسل کرے گی کہ وہ کہے گی کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جتنی آپ نے سزا دی ہے پیمرا اس کو خود دیکھے, جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کر لیں. یہ بھی ایک درمیان کا راستہ ہو سکتا ہے. تیسری چیز جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر توہین مذہب کی دفعہ کاٹی جائے. تو ایسا تو بالکل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوا تو نظراتی کونسل صرف خود نہیں ڈوبے گی, اپنے فرقوں کے سارے بزرگوں کو لے ڈوبے گی. کیونکہ لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا جناب, آپ دوسروں کے اوپر توہین مذہب لگاتے ہیں. پچھلے دنوں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے اپنے فرقے کا مولوی مفتی سمر عباس اتاری, جس نے صراحتاً نبی اسلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور ایک بےہودہ مثال بکری بکری کر کے اس نے منسوب کی, اور ہمارے شور مچانے کے اوپر اس نے توبہ کی. اس کے بعد مولویوں نے فتویٰ دیا, راغب نعیمی صاحب نے اپنے مدرسے سے فتویٰ نکالا کہ جی ٹھیک ہے جی, یہ اپنے الفاظ واپس لے لے اور آئندہ جو ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کر لے. لوگ پوچھیں گے کہ جناب یہ والا پیکج جیو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 400 جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 200 لوگ جو کیمپ جیل لاہور میں توہین مذہب کے کیسز میں ہیں ان کے لیے توبہ کا پیکج کیوں نہیں ہے؟ تو پھر تو ان کا کچھ نہیں بچنا. جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے بچنا کوئی نہیں ہے. میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چپ کر کے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, بلکہ میں نے جیو والوں سے بھی کہا ہے, میں نے ارشاد بھٹی صاحب سے بھی کہا, میری آلموسٹ روزانہ ہی ان سے بات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ, اور میں نے میر شکیل الرحمان صاحب تک پیغام پہنچایا کہ آپ کو چاہیے آپ کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن فائل کریں کہ پیمرا نے جو یہ کیس بھجوایا ہے نظراتی کونسل کو, یہ بالکل غیر قانونی ہے. کیونکہ عدالت اس وقت مقدمہ سنتی ہے جب اس کی جورسڈکشن ہو. جس کی جورسڈکشن ہی نہیں مقدمہ سننے کی, وہ آگے فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو نظراتی کونسل کا تو کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے کے ساتھ. یہ کورٹ میں معاملہ پیش کیا جائے گا. تو میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ کو نظراتی کونسل بلاتی ہے, جو کہ چانسز ہے کہ نہیں بلائے گی, کیونکہ وہ ون سائیڈڈ ہی اپنا فیصلہ سناتے ہیں. اور میری ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالی ٹھنڈے ہو جائیں گے, اور میں ان کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے جورسڈکشن سے ہٹ کے کوئی بات کی تو میں نے پھر آ کے پبلک کے سامنے تمہیں ایکسپوز کرنا ہے. میں نے بالکل نہیں چھوڑنا, کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھ لی ہے بھائی ہتھیلی پہ, کیونکہ تم لوگوں نے مجھے قتل کیا ہوا ہے. میں مردہ تھا, زندہ ہو کے باہر نکلا ہوں. میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا تمہارا. اور تم نے جو دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے نا, تمہارے علمی جنازے میں نے نکالنے. زندہ لاشیں تو تم پہلے ہی بن چکے ہو انشاءاللہ, ایک رجز کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دوسرا جو نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شیعہ علماء ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ گونگے شیطان نہ بننا. میری دفعہ تم لوگ گونگے شیطان بنے تھے, تم لوگ مجبور ہو گئے تھے. اب گونگے شیطان نہ بننا. اب تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے, تمہارے نزدیک اس طرح کی عکس بندی کرنا درست ہے, اور اگر تم اس کو گستاخی ڈکلیئر کرتے ہو تو پھر تو خامنہئی صاحب بھی فارغ ہوتے ہیں. یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر یہ کیس تمہارے سامنے پیش ہوتا ہے تو تم نے وہاں پر شور مچانا ہے اور میڈیا میں آگے بات کرنی ہے کہ زبردستی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے, دیوبندی علماء کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, چمیے ان کے لیے, کیونکہ ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں نا 295B والے, اس لیے ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. کسی زمانے میں وہ کہتے تھے ٹھوک دو, اب وہ کہتے ہیں نا نا جناب یہ غلط ہے.
مفتی صاحب آپ نے یہ ماننا ہے کہ یہ غلط آپ نہیں تھے، آپ کے وہ بزرگ تھے جنہوں نے آپ کو یہ ٹھوک دو والی پالیسی بتائی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہینڈلرز کو پکڑا جائے۔ ہم کیوں پکڑتے ہیں ماموں پارٹی بنو امیہ کو؟ وہ ہینڈلر ہیں ان بدماشیوں کے، تو آپ کے جو ہینڈلرز نے یہ فتوے دیے تھے نا ان کو پکڑا جائے۔ تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جیو والوں نے جو معذرت کر لی غیر مشروط، بندے فارغ کر دیے، ویڈیو ہٹا دی، 15 دن کے لیے ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی اس میں کہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی، کیونکہ ان تک پہنچی ہوئی ہے نا، اور جن کو یہ کہہ رہے ہیں ان تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ جی حنیف قریشی صاحب 295A 298A 10 سال ناقابل ضمانت میں ابھی تک کیس بھگت رہے ہیں، کیس ختم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ 295A 298A کا مقدمہ ہے۔ یہ خود توبہ نامے پڑھ کے ان جرائم کے اوپر جو نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان میں تو توبہ ہے ہی نہیں ہے، توبہ تو ہمارا موقف ہے نا، ان کے نزدیک تو توبہ نہیں ہے، اس میں سائڈ پہ ہوئے ہیں، تو ساروں کے کیسز کھلیں گے، صرف جیو کے اوپر مقدمہ نہیں بنے گا۔ پھر سارے مفتی، پھر سمر اتاری جس کو راغب نعیمی صاحب نے اپنے مدرسے سے فتویٰ دیا ہے وہ بھی تختہ مشق بنے گا، جو آج کل بالکل ٹھنڈا ہوا ہے الحمدللہ، وہ ٹھنڈ ہی رہسی، کیونکہ انہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے، اللہ کے فضل سے اسے پتہ چل گیا ہے کہ دین کا کام کرنا، بلکہ آج تو ہمارے ارشاد بھٹی صاحب بھی ٹھنڈے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے کہتے تھے انجینئر صاحب آپ کا انداز، تو میں نے کہا پتہ چلا کس طرح یہ مولوی کچا کھا جاتے ہیں، میں انہوں نے پونڈ کے رکھ دیتا ہے، نیڑے نہیں لگن دیتا۔ دیکھ لو سعد رضوی حافظہ اللہ تعالی، وہ بندہ اینج تھاپڑے ماردا سی، لیاؤ انجینئر سامنے بٹھاؤ، میں کیا آ گیا ہوں میں۔ اور میں باقی مولویوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو تم نے پوڈ کاسٹ کے مائک رکھے یہ کوبرا سانپ ہیں، تمہیں کاٹ لیں گے، سوچ سمجھ کے ویڈیوز ریکارڈ کروایا کرو، اور میں بالکل ادھار نہیں رکھتا۔ یہاں جو بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم اسے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایکسپوز کریں گے، اور عوام کو ہم بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا دین آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور ریاست سے بھی میں پوچھوں گا کہ یہ کالعدم تنظیمیں جمعے والے دن کیسے باہر نکلی ہیں؟ ہمیں تو وسوسے آ رہے ہیں کہ کہیں آپ کی آشیرواد تو ان کو حاصل نہیں ہے، ورنہ اس طریقے سے اوپنلی ان کا نکلنا اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اوپر غلط اثر چھوڑنا کہ بچے سہم جائیں کہ ہم نے کوئی دین پہ بات بھی نہیں کرنی ورنہ گستاخی ہو سکتی ہے، یہ تو آپ اس طرف لگا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو ریاست کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، کل کو آپ لوگوں کے گھر تک بھی بھائی یہ آگ پہنچ جانی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ آج تو اکیلا میں آواز بلند کر رہا ہوں، چلے کسی حد تک مفتی طارق مسعود صاحب بول رہے ہیں اور کچھ اہل تشیع علماء، لیکن بعد میں جب آپ کے اوپر برا وقت آئے گا نا، تو جن لوگوں کو سرپرستی آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں یا ان کو ہلا شیری دیتے ہیں یا تھپکی دیتے ہیں، انہوں نے آپ کے کام نہیں آنا، انہوں نے آپ کے ساتھ سیدھا ہو جانا ہے، اور یہ تو اپنے مولویوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے سیدھا ہو جاتے ہیں، سوائے جو چہیتے ہیں ان کے لیے کوئی فتوے کا معاملہ کر دیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے بعد اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ہمارے جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو خود ملزم ہیں 295A اور 298A کے، اور مجرم ہیں اہل تشیع کے نزدیک اور کئی بریلوی علماء کے نزدیک بھی، انہوں نے جو 7.5 منٹ کی تقریر کی ہے اس کو میں نے 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کیا ہے، ان کے بولنے کی ترتیب سے نہیں، کیونکہ وہ تو بیچارے ماشاءاللہ 1 منٹ میں کوئی 50 دفعہ وقفہ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی ویڈیو کاٹ کاٹ کے اپلوڈ کی جاتی ہے، تو فلوئنٹ اتنا بول نہیں سکتے، تو وہ ترتیب بھی میں نے لگائی ہے ان کے جملے اٹھا کے، اور ان کی تقریر کی ترتیب نہیں ہے بلکہ سینسٹیوٹی کی ترتیب ہے۔ میں انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں 7.5 منٹ کے جو ان کے ارشادات عالی ہیں ان کو ریبٹل کروں گا، ان کے جملے بھی بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی انجینئرنگ بھی کروں گا۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، وہ ڈاکٹر جلالی صاحب اپنی 7.5 منٹ کی ویڈیو میں فرماتے ہیں جیو سے توہین رسالت ہوئی ہے کیونکہ خاکے چلائے گئے ہیں، ہم نے ویسٹ سے انہی خاکوں کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے۔ پھر ایک بار بدقسمتی سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو سفر عشق کے نام کی ایک
ڈاکیومنٹری جیو نیوز پر چلائی گئی، جس میں معاذ اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چلائے گئے، وہی خاکے جن کی وجہ سے ہماری ویسٹ کے ساتھ ایک طویل جنگ ہوئی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس پہ میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ویسٹ میں جو خاکے تھے، کیا یہ شبیہ اور عکس وہ خاکہ ہے؟ ظالموں، انہوں نے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھائے، آپ کو نعوذ باللہ ایک دہشت گردی کا سمبل بنا کے پیش کیا ماڈرن ورلڈ کے اندر، اور جیو والوں نے تو نبی علیہ السلام کی محبت میں ایک عکس دکھایا، ایک شبیہ جس میں بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، صرف ایک آپ کو عکس نظر آ رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں کوئی، اور اس پہ دو چھوٹے بچے چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث شریف جو سنن نسائی میں مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے جب سیدنا حسن و حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر سوار ہوتے تھے سجدے کی حالت میں، اس کو انہوں نے کیا۔ اور اہل تشیع کے ہاں یہ بالکل درست ہے، اور یہ جو عکس دکھایا گیا یہ ایران سے ایک تصویر لی گئی تھی جس کو انہوں نے پریزنٹ کیا، کوئی ویڈیو بنا کے نہیں چلائی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ویسٹ والے جو ڈنمارک کے یا فرانس کے گستاخانہ خاکے ہیں ان کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ اور بار بار یہ خاکے کا لفظ صرف اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی لائف کو ونریبل کریں، پیچھے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ حرام کی کمائیاں کھاتے رہے ہیں ان کتابوں کی جن میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ 5 تحفے دوں گا، 12 عقیدے اعلیٰ حضرت کے میں نے کافی دفعہ بیان کیا، آج میں ان میں سے 5 پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ پریزنٹ کروں گا تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ ان کے سارے گستاخی کے فتوے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ہیں۔ اپنے بزرگوں نے جو جو کام ڈالے، جس جس لیول پہ گستاخیاں کی، انہوں نے ان کے حق میں مناظرے لڑے، ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھائیں، اور جو بندہ ہائی لائٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہو گیا۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا۔ باقی خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے بارہا تقریروں میں یہ دعویٰ کیا، امام مالک کی طرف ایک کال منسوب کرتے ہوئے کہ جی امام مالک فرماتے تھے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت خاموش ہے، اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے، بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو میں نے پھر جواب دیا تھا رکو ذرا، صبر کرو، آ جا بابے، تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں تھیں، اور غوث کلی ہوتی ہے جس کے گرد پورا نظام چلتا ہے، اور وہ کتب اور ابدال جن کی ڈیوٹیز تھیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک والے علاقے کے اندر جو تم کہتے ہو، انہوں نے نگاہیں مار کے کیا صرف اپنے مریدوں کو ہی جلا کے راکھ کرنا تھا؟ ان ہارڈ ڈسک کو ختم نہیں کرنا تھا؟ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کرنا تھا؟ امت کو کہہ رہے ہو مر جائے۔ امت میں وہ بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، شفاعت کے لیے انہوں نے بھی سوالی بننا ہے، تو کیا انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ بالکل نہیں کی۔ تو تمہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے غوث کتب ابدال بھی مر جائیں، بلکہ ان کے لیے تو زیادہ سخت لفظ استعمال ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس تو لیزر پھینکنے کا اختیار بھی تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کتنے مرید جلا کے راکھ کیے ہوئے ہیں، وہاں کے یہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر الٹا الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آپ یہ بات کریں گے تو کعبے میں بھی کرین گری تھی، وہاں پر آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ بھائی اللہ نے حفاظت امت کے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی چیز، صحیح مسلم میں آیا یزید پلید کے دور کے اندر کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، یہ سب کچھ دیکھا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے صرف لی ہے کہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ تباہ کیا،
دیٹس آل. کیونکہ اس سال کو یادگار بنانا تھا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا. یا پھر قرب قیامت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے اگینسٹ حفاظت ہوگی. بیچ میں تو مسلمانوں نے جنگوں کے اندر کعبہ شریف کی توہین کر دی ہے، مدینہ شریف کی توہین ہوئی ہے، تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے. لیکن تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے بابے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، لہٰذا ہم بابوں سے ہی پوچھیں گے. آپ لوگ کہتے ہو نا کہ جی داتا صاحب پاکستان کے روحانی پرائم منسٹر ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ. تو سب سے پہلے تو جس کو آپ خاکے کہہ رہے ہو، یہ اگر چل گئے تو داتا صاحب سے پوچھنا چاہیے ان کے مزار پہ جا کے کہ حضرت آپ کدھر تھے، خاکے کیوں چل گئے، آپ نے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کیوں نہیں کروا دی ہے. چونکہ آپ نے دعوے کیے ہیں، لہٰذا ہم حق بجانب ہیں یہ بات رکھنے کے لیے کہ آپ سے اسی اصول اور مبادی کے اوپر ہم کوشچن کریں. جہاں تک اہل تشیع کا معاملہ ہے، وہ میں نے بتایا ان کے نزدیک یہ بالکل درست ہے، شکل نہ دکھائی جائے، چہرے کے اوپر کوئی روشنی دکھا دی جائے یا سائڈ سے کوئی شبیہ دکھائی جائے. لہٰذا اہل تشیع علماء سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کام ہے آپ فرنٹ سے لیڈ کریں اور بتائیں کہ یہ گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. ہم اہل سنت کے ہاں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ کے طور پر کہ اس سے کوئی دروازہ نہ کھل جائے، اس لیے ہم اس کے اوپر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، نہ توہین رسالت کا، نہ 295C کا، نہ گستاخی کا. باقی یہ ان کا طریقہ واردات ہے. دیکھیں میرے نام میں مرزا آتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ میں آلموسٹ 31 سال تک خود بریلوی رہا ہوں. اس وقت بھی میرے نام میں مرزا آتا تھا، میرے والد صاحب کے نام میں مرزا آتا تھا، میرے والد صاحب میلاد کی محفلوں کے مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اور نام میں مرزا لکھا ہوتا تھا. ان کو کبھی خیال نہیں آیا. جب میں نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی انجینئر تو قادیانی ہے، اس کے نام میں مرزا آتا ہے. تو پھر میں نے ان کے ہینڈلرز کے اوپر ہاتھ ڈالا سیدھا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو قادیانی، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، اور تم نے مناظرے لڑے شتیہات کے نام کے اوپر. تم کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تمہارے بزرگوں نے تو ان ساری چیزوں کا دفاع کیا ہوا ہے. وہ اینڈ پہ میں نے 5 حوالے تحفے کے طور پر رکھے ہیں. اور ڈاکٹر جلالی تجھے بھی اور تیرے ساتھ کے سارے علماء کو، باپا جانی سے لے کے نیچے تک، زندہ مردہ، اعلیٰ حضرت کے جو 12 عقیدے میں نے ریکارڈ کروائے ہیں نا، ان کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤ. میں آج صرف 5 ان میں سے دوں گا پنجتن پاک کی نسبت سے، تاکہ تمہارا ٹیسٹ اور آسان ہو جائے. تو تم 5 لاکھ سے تو زیادہ ہی ہو نا پاکستان میں، 1 لاکھ مولوی بھی ایک عقیدے کے اوپر بیٹھے نا، ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروائے. سب پہ 295C لگتی ہے، اوریجنل والی، جعلی والی نہیں. تو میں نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ مجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو آپ گستاخ نہ کہا کریں. کل تک یہ مجھے کہتے تھے قادیانی، تو میں نے بتایا بھائی قادیانی تو تم ہو، تمہارے بزرگوں کی جائز اولاد تھا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ. اور تھانوی رسول اللہ تو تمہارے اعلیٰ حضرت خود مان کے گئے ہیں کہ ختم نبوت کے منافی ہے، چونکہ وہ دوسرے فرقے سے تھے تھانوی صاحب، لہٰذا وہ ڈاکٹرن مان گئے ہیں. اور دوسری طرف بلنڈر انہوں نے کیا کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے چلے گئے، اعلیٰ حضرت گولڈوی بھی کر کے چلے گئے دفاع، اور تھانوی صاحب بھی کر کے چلے گئے. وہ انشاءاللہ اینڈ پہ میں نے تحفہ رکھا ہوا ہے. تو ان کو میں نے ایکسپوز کیا، اللہ کے فضل سے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اور آج کل انہوں نے ایک تازہ اعتراض کافی عرصے سے اٹھایا ہوا تھا، تو میں اس کا جواب دیتا تھا، لیکن پچھلے دنوں لائیو سیشن میں ایک شرح صدر ہوا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی اس ویڈیو میں بھی وہ جواب ریکارڈ کروا دوں. یہ کہتے تھے کہ جی انجینئر صاحب آپ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا، تو جب آپ 31 سال تک بریلوی تھے تو کیا آپ چشتی رسول اللہ پڑھتے تھے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ تھانوی رسول اللہ موجود ہے، اسی وجہ سے میں بریلوی ہوتے ہوئے دیوبندیوں کو کافر سمجھتا تھا، لیکن چشتی رسول اللہ کا مجھے نہیں پتا تھا. تو کہتے ہیں دیکھیں نا آپ کو نہیں پتا تھا اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں تھا. میں نے کہا اس لیے نہیں، اس لیے کہ تمہارے مولویوں نے چھپایا ہوا تھا. تھانوی رسول اللہ اس لیے پتا تھا کہ دوسرے فرقے کا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ میرے بابوں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے اور میری تو بیعت بھی چشتیہ سلسلے میں تھی، سیال شریف جو گولڈے والوں کے بھی پیر ہیں، تو میں نے اپنا فرقہ ہی چھوڑ دیا اپنے نبی کی محبت میں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو پتا چلا نہ صرف چھوڑا بلکہ بابے میں نے علمی طور پہ ٹانگ کے رکھ دیے اور ان کی کٹر پبلک کو بھی بابوں سے توڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کا
نیا جواب جو آمد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر، کشف اور الہام نہیں، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا 1974 سے پہلے 1400 سال تک اسلام کی ڈیفینیشن میں کہیں یہ چیز موجود تھی کہ کوئی بندہ مسلمان ہونے آئے تو آپ نے اسے کہلوانا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ؟ یہاں تک تو تھا موجود بخاری مسلم میں، وہاں پہ ختم نبوت کا تو ذکر ہی موجود نہیں تھا، پوری حدیث کے اندر ختم نبوت کا ذکر نہیں موجود تھا، اگرچہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اس کے انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن نیو مسلم کے لیے آپ کیا ڈیفینیشن میں یہ کرواتے تھے؟ نہیں کرواتے تھے۔ تو آپ نے 1974 کے آئین میں ختم نبوت کو اس کے ساتھ ایڈ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فتنہ آ گیا تھا قادیانیوں کا، مجبوراً ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن ریوائز کرنی پڑی، اگرچہ بخاری مسلم میں صرف توحید اور رسالت کا اقرار کافی تھا، ختم نبوت کا نہیں لکھا ہوا تھا، بقیہ حدیث اور قرآن کی آیات اس پہ گواہ ہیں، لیکن اتنا کافی تھا۔ لیکن چونکہ ایک فتنہ کھڑا ہوا غلام احمد قادیانی دجال کا، ہمیں مجبوراً سیکنڈ امینڈمنٹ کرنی پڑی 73 کے آئین میں 1974 کے اندر، اور ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، پلس ہم نے کہا کہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، آخری نبی کہنا ضروری ہے، اگرچہ کلمے میں یہ نہیں تھا، تم نے کلمہ بدل دیا، دوسرے معنوں میں اگر دیکھا جائے عدالت میں لے کے جائیں، کلمہ بدل دیا، اس کے اندر چیز ایڈ کر دی، اور بالکل ٹھیک ہوا کہ جو ضرورت تھی اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا۔ اب 28ویں یا 29ویں آئینی ترمیم جو آئے تو اس میں ہماری گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ اس میں یہ ایڈ کیا جائے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح قادیانیوں کا بنیادی عقیدہ امتی نبی ماننا ہے غلام احمد قادیانی دجال کو، ان کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ انہوں نے 2009 میں مناظرے لڑے ہیں شتیہات کے نام پہ۔ جب میں مسلط ہوا تو آپ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں، پنڈی کے مفتی نے بھی شتیہات کے نام پہ دفاع کیا، لاہور کے چھوٹو نے بھی سبحان اللہ پڑھی اور کہا کہ جی یہ تو خواجہ تو کہہ رہے ہیں میں کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ یعنی وہی بات ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ نے لکھی کہ یہ کمینوں والی حرکت ہے جو کی ہے غلام نے، تو اب یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں کے کیس میں بھی وہ لکھوائیں کہ تھانوی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آیا، جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو امتی نبی سمجھ نہیں آیا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ختم نبوت کا مجاہد صرف وہ ہے جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، باقی سارے اینٹی قادیانی ہیں۔ تو یہ تحفہ ہے میری طرف سے، جس طرح 1974 کے آئین میں تم نے ختم نبوت کو شامل کیا، انجینئر صاحب نے چشتی رسول اللہ کو شامل کر دیا تمہارے بنیادی عقیدے میں، کیونکہ تم نے دفاع کیا ہوا ہے۔ لو سامو علمی پوائنٹ نمبر 2، ڈاکٹر جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ تعظیم والا خاکہ بنانا بھی گستاخی ہے، کیونکہ آپ اس میں غیر نبی کو نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کوئی ایکٹنگ بھی کر رہا ہو، اس نے دعوی نبوت کر دیا ہے،
اگر کوئی تعظیم یا سیرت نگاری کے لحاظ سے خاکہ بناتا ہے تو پھر بھی وہ توہین ہے. تو جب بھی کوئی معاذ اللہ آپ کی تصویر بنائے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ غیر نبی کو نبی قرار دے رہا ہے. دوسری طرف یہ فقہ حنفی کے مطابق بتاتے ہیں کہ جی اگر کسی کے عقیدے میں یا کسی کے قول کے اندر 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک ایمان کا، تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کا فتویٰ لگائے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر نبی کو نبی مان رہے ہیں. ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پہ اس طرح کے خاکے نہیں بننے چاہیے. اگرچہ اہل تشیع کے ہاں یہ شبیہ بنانا، عکس بنانا درست ہے. خاکے میں آپ کی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تو میں اس کے لیے خاکے کا ورڈ بولنا بھی توہین سمجھتا ہوں. ایران کے اندر فلمیں بنتی ہیں، مختلف پروفٹس کی انہوں نے فلمیں بنائی ہیں. ہاں، نبی علیہ السلام یا اہل البیت علیہ السلام سے متعلق جب وہ کوئی فلمیں بناتے ہیں تو اس میں وہ چہرہ اس طریقے سے نہیں دکھاتے ہیں، اتنا وہ احترام کرتے ہیں. لیکن اہل سنت نے دا میسج فلم بنائی، پوری دنیا کے بڑے علماء نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جیو کے اوپر ڈبنگ کے ساتھ چلی. اس وقت کوئی توہین والا معاملہ سامنے نہیں آیا. یعنی تم نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے تو کسی حد تک قبول کر لیا. اس فلم کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا، خلفائے راشدین کو نہیں دکھایا گیا تھا. لیکن جب 2011-12 میں عمر سیریز سامنے آئی، قطر والوں نے جو بنائی، اس میں تو انہوں نے خلفائے راشدین کو بھی دکھایا. اور یوسف القرضاوی جو کہ مفتی اعظم ہیں قطر کے، باقاعدہ کنسلٹنٹ ہیں، جن کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں اور ام القرا یونیورسٹی مکے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا. ان کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر علی سلابی جو مسلمانوں کے اس وقت سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی بایوگرافی پہ 4 کتابیں اتنی موٹی موٹی لکھی ہیں الگ الگ خلفائے راشدین پہ. وہی دارالاسلام والوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے تو پبلک میں عام کی ہیں. اتنا بڑا ہسٹورین، وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے. اور وہابی جو آج کل باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کے بڑے ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ عمر سیریز کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو کے اندر. اس میں تو خلفائے راشدین دکھائے ہوئے ہیں. لہذا خلفائے راشدین تک، صحابہ تک، اہل البیت تک یہ لوگ راضی ہو چکے ہیں. صرف مسئلہ نبی الاسلام کے حوالے سے تھا، ہماری ریزرویشن ہے. نبی الاسلام کے حوالے سے نہ ہم پہلے قائل تھے نہ مستقبل میں ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ انسان ہیں، مرتبے پہ بات ہو سکتی ہے، ادروائز ان کا سٹیٹس کوئی انبیاء والا تو ہے نہیں ہے. وہاں تو کنفلکٹ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو اہل تشیع کا کام ہے کہ اب فرنٹ سے لیڈ کریں اور عوام کو بتائیں کہ ہمارے نزدیک اس قسم کی شبیہ درست تھی جس میں چہرہ نہ دکھایا جائے اور ایک عکس بندی جسٹ کی جائے ایک تصویر کی شکل میں. لہٰذا یہ گستاخی نہیں بنتی. چونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ناجائز ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں 100% اعلیٰ حضرت چاہیے، تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ 100% اعلیٰ حضرت تو یہ ہیں کہ آپ لوگ جو ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہو جیو نیوز کے خلاف، تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو ویڈیو بنانا حرام ہے، ان کے نزدیک تو تصویر بنانا بھی حرام ہے. اور کسی زمانے میں تم سب لوگ یہ کہتے تھے، اسپیکر میں نماز کو بھی حرام سمجھتے تھے. ہمارے ایکس مرشد باپا جانی آج وہ اسپیکر کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے، کیمرے کے بغیر وہ سکرین پہ آنے کے لیے، اسٹیج پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اب تو کسی زمانے میں یہ تصویر جو ہے وہ حرام تھی، پھر مکروہ ہوئی، پھر مباح، اور اب ماشاءاللہ ثواب کا کام مستحب اور واجب کے درجے میں ہو چکا ہے. لہٰذا یہ مانو کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے اسپیکر پہ بھی غلط فتویٰ دیا تھا، تصویر پہ بھی، ویڈیو پہ بھی غلط فتویٰ دیا تھا. اور میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دیں. ادروائز وہ دن دور نہیں ہے کہ ٹی وی پروگرامز
پہ جو کوئی تھوڑا بہت کوئی مذہب کا ایلیمنٹ باقی ہے محرم میں، رمضان میں یا ربیع الاول کے اندر، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جناب، چونکہ اس میں گستاخی کا شائبہ ہے۔ بلکہ اگلے دن مفتی فضل ہمدرد صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفتی کسی بھی فرقے کا بٹھائیں، 1 مہینے تک وہ درس دینا اسلام کے اوپر، تو اس کی درجنوں گستاخیاں نکل آئیں گی جو یہ ڈیفینیشن گستاخی کی کرتے ہیں۔ اور وہ گستاخی بھی صرف دوسرے فرقے والوں کے لیے ہوتی ہے، اپنے فرقے والوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اپنے فرقے والے جو مرضی کرتے رہے، وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، ڈاکٹر جلالی صاحب فرماتے ہیں 295C کا مقدمہ کرنا ضروری ہے ان سب لوگوں پر جو اس میں شامل ہیں۔ پیمرا کی سزا 15 دن کی، جیو کا لائسنس جو معطل کیا، اور جیو والوں نے جو ایکشن لیا اپنے ملازمین کو فارغ کرنے کا، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا۔ ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے اندر جیو نیوز پر جو خاکے چلائے گئے، ہمارے نزدیک یہ صریح توہین رسالت ہے، اور اس کی سزا 295C کے لحاظ سے جو مرتکب لوگ ہیں ان کو دینی ضروری ہے۔ اب ان کی طرف سے اور پیمرا کی طرف سے احتجاج کی وجہ سے جو کارروائی ہوئی کہ پیمرا نے 15 دن کے لیے جیو کا لائسنس منسوخ کیا، اور جیو نے اپنے کچھ لوگوں کے خلاف اپنے طور پر ایک دھول جھونکنے کے لیے امت کی آنکھوں میں ایک انہوں نے کارروائی کی، تو ہم اپنی اس پیغام میں ارباب اقتدار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سطحی سی کارروائی کی گئی ہے، نہ ہمیں وہ وضاحت قبول ہے جو جیو نیوز کی طرف سے وضاحت پیش کی جا رہی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آئین میں جو سزا ہے 295C، اس کے مطابق جتنے بھی اس میں شامل لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، اور کروڑوں مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں اس اہانت آمیز عمل کی بنیاد پر، لہذا 295C کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے جیو نیوز کے خلاف خصوصی طور پر کارروائی کی جائے، اور اس عمل میں جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قراروا کی سزا دی جائے۔ اندازہ کریں اس کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں مسترد کرتا ہوں۔ نہ تو پرائم منسٹر، حالانکہ پرائم منسٹر بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ تو آرمی چیف، حالانکہ آرمی چیف بھی ایسا نہیں کر سکتا، نہ تو چیف جسٹس، حالانکہ چیف جسٹس بھی بغیر شواہد کے پورا مقدمہ سنے نہیں کر سکتا۔ اصل میں ان کا نشہ پرانا ہے۔ حکمرانوں نے حکومت اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، بنو امیہ نے، بنو عباس نے، اور جوڈیشری جو ہے وہ حوالے کی ہوئی تھی علماء کے، تو ان کو فیصلہ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ کچھ فیصلے حکمرانوں کی مرضی کے کرتے تھے، کچھ اپنی مرضی کے، یعنی لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے انہوں نے آلموسٹ 1000 سال تک کیے ہیں۔ انگریزوں کے آنے کے بعد ان کی نوکریاں ختم ہو گئیں، اور اللہ کا شکر ہے دوبارہ بحال نہیں ہوئی۔ آج تک ان کو وہ غم نہیں جا رہا، یہ نوکریاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ اپنے ذم میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم آج بھی اس چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آج بھی ہم قاضی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سارے قاضی اور چیف جسٹس سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں۔ تم لوگوں کی کیا اتھارٹی ہے؟ تم نے جو نظر آتی کونسل بنائی ہوئی ہے نا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے پبلک کی نظر میں کہ اس میں 4 شیعہ علماء ہیں، 4 دیوبندی ہیں، 2 اہل حدیث ہیں، یعنی آلموسٹ 10 ادر دین بریلوی ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک مرتد واجب القتل ہیں۔ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ تو حلال ہے، ان وہابیوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لہذا وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گئے۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہابیوں کے پیچھے، دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے، انہوں نے کہا نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، تو کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے، ان وہابی کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے بھی غلطی ہو گئی اجتہادی، اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی اصلاح ہم نے الحمدللہ کی ہے۔ تیسرا پوچھا گیا اذان کا، تو انہوں نے کہا جن کی نماز ہی نہیں ہے ان کی اذان بھی باطل ہے، صرف اللہ کے نام پر عز و جل کہہ لیں اور درود شریف پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر،
اور پھر ہمارے بابا جی نے تو قلم ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جی چھڑ دو, یہ تو وابیاں دی اذان ہے, یہ کی احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. کہنا انہیں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان ہے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. تو چمی ہے خادم رضوی صاحب کے لیے کہ انہوں نے سچائی کے لیے آواز بلند کی اور اپنے مرنے سے پہلے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ وہابی سوراں دے سور نے. لہٰذا وہ وہابی جو کہتے ہیں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اتحاد ایک تسبیح میں پرویا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث, دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو خادم رضوی صاحب نے تمہاری تسبیح کا جنازہ مرنے سے پہلے نکال دیا الحمدللہ. توڑا بھی جنازہ کٹ دیتا انہوں نے. تو نظراتی کونسل کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری ویڈیو کے بعد تو ویسے ہی انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم تو کوئی اس طرح کا مشورہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ عدالت ہم سے نہ پوچھے, اور وہ بھی فیصلہ نہیں مشورہ دیں گے یہ پارلیمنٹ کو. اب رہے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ جو چیئرمین ہیں نظراتی کونسل کے, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر کوئی اس قسم کا فتویٰ دیا تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے مفتی سمر عباس نے جب گستاخی کی تھی اس وقت تم نے اس کے حق میں فتویٰ دے کے اسے کہا کہ تم اپنے الفاظ واپس لے لو, یہ پیکج تم نے دوسرے لوگوں کے لیے کیوں نہیں رکھا. اور ڈاکٹر جلالی صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی گونگے شیطان نہ بنیں. آپ کو بھی پتا ہے آپ کے گھر تک بھی یہ آگ پہنچی ہوئی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ سچائی کے لیے آواز بلند کریں اور بتائیں کہ یہ 295C نہیں ہوئی. جس طرح آپ نے اپنے ذام میں اپنا عقیدہ بیان کیا اور آپ پہ 295A 298A لگی تو آپ کو برا لگا نا. دوسرے لوگوں پہ بھی جب آپ اس قسم کا کام کرواتے ہیں تو ان کو بھی برا لگتا ہے کہ یار ہم تو ماننے والے ہیں, آپ قسمیں اٹھاتے رہے, آپ نے تو پھر نعرے بھی لگوائے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا, لیکن نہیں مانا کسی نے. وہی آگ آج آپ دوسروں پہ پھینک رہے ہیں. اور سیاستدانوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ پہ بھی برا وقت آیا ہے. خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا پھینکا گیا, اور احسن اقبال صاحب جن کی والدہ ختم نبوت کی مجاہدہ ہیں, مودودی صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق تھا, ان کے بیٹے کو گولی لگ رہی ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر کہ جی انہوں نے قانون کو بدل کے رکھ دیا ولیعوذ باللہ تعالیٰ. وہ تو بعد میں کچا چٹا کھل گیا کہ پیچھے تو عزائم کچھ اور تھے. تو سارے علماء کو چاہیے, چونکہ ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بھگت چکے ہیں, جلالی صاحب بھی بھگت چکے ہیں, اور سمر اتاری صاحب نے بھی آگ بھگتی ہے, اور ہمارے کراچی کے مفتی صاحب انہوں نے تو ماشاءاللہ رجوع کر لیا ہوا ہے. وہ تو اب اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جیو نے معذرت کر لی, اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ اس قسم کے احتجاج کریں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کل کو اگر یہ لوگ باہر نکل آئے تو انہوں نے بھی کہنا ہے کہ چونکہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے مدارس میں, مدارس بھی ہمیشہ کے لیے بین کیے جائیں, 15 دن کے لیے بین نہ کیے جائیں. جیو تو پھر 15 دن کے لیے بین ہوا ہے نا, تمہارے مدارس تو کبھی 15 دن کے لیے بین نہیں ہوئے, اگرچہ تمہارے مدارس کے مفتی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز نکلتی ہیں. تو اس دن سے ڈر جائیں, اور جیو میں جو 6000 لوگ بیٹھے ہیں ان کی لائف کو ونریبل نہ کریں, ان کی نوکری کے پیچھے نہ پڑیں, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ عوام الناس آپ کے مدارس کے پیچھے پڑے گی, اور آپ کے پاس تو ہنر بھی کوئی نہیں ہے. ہاں, آپ کا ہنر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے کا ہے. مدرسے بند ہو گئے تو آپ لوگ بھوکے مرو گے, یہ حقیقت بات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, ڈاکٹر جلالی صاحب فرماتے ہیں ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی طویل جنگ لڑی اور بارہا کئی مواقع پر فتوے جاری کیے ہیں. سال ہا سال سے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم نے اللہ کے فضل سے ایک طویل جنگ لڑی ہے, اور مختلف مراحل پر اس کے لحاظ سے کئی فتاوی صادر کیے. وہ کہتے ہیں کہ میری تو ایک طویل لڑائی ہے اور میں وقتاً فوقتاً توہین کے فتوے جاری کرتا رہتا ہوں. کبھی اس کو توفیق نہیں ملی کہ کبھی یہ فتویٰ بھی جاری کر دے کہ یہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے, بندے مار گئے. یہ فتویٰ انہوں نے کبھی نہیں دیا. ہاں, لوگوں کو ونریبل کرنے کا فتویٰ, ان پہ توہین کا فتویٰ لگانا, یہ ان کی عادت ہے. تمہارے فتووں کی اوقات یہ ہے
کہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے جو کفر کے فتوے ہیں دیوبند کے اوپر، اہل حدیث کے اوپر، شیعہ کے اوپر، ردی کی ٹوکری میں پھینکے ہوئے انہوں نے، کیونکہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو ان کو کافر اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے احکام شریعت میں، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ان کی مساجد کو کہا ہے یہ کافر ہیں، یہ کافروں کی مسجد ہیں، جو میں پہلے بتا چکا۔ اور دوسری طرف تمہارے فتووں کا علمی لیول یہ ہے کہ جھوٹی حدیث اپنی پبلک کو بتاتے ہو، من سب نبی فاقتلوہ، جھوٹی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، اور اس پر ترا یہ کہ بریلویوں نے خود پرنٹ کر کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے عبید اللہ بن محمد، جس کو امام نسائی نے کذاب متروک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور پرنٹ کر رہے ہیں بریلوی۔ لو سامو المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب اور مجموع الزوائد دونوں بریلویوں نے پرنٹ کیا ہے، فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث، اور تم نے بچوں میں اس کو عام کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ انبیاء کرام کی گستاخی کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان رہتا ہے، وہ ٹاپک ایک الگ سے ہے، لیکن نبی الاسلام کی طرف جھوٹ تو نہ منسوب کرو حدیث بنا کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ مولا علی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مولا علی کی ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، جب وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے صفین سے واپسی پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو میں نے خود نہیں سن رکھی ہو۔ یعنی نبی الاسلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا، اس کا عذاب آسمان سے زمین پر گرنے کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ خوارج کو جو لوگ قتل کریں گے ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ مولا علی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے اتنا ڈرتے ہیں، اور تم لوگوں نے عوام کو، وہ خادم رضوی صاحب بھی یہ جھوٹی روایت رٹوا کے چلے گئے، من سب نبی فاقتلوہ، تم پہ 295C کٹنی چاہیے، تم نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ صحیح مسلم میں تمہارے بارے میں یہ حدیث تھی کہ آخری زمانے میں جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے اور ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے سنی نہیں ہوگی۔ اور امام مسلم اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اور امام مسلم کو فوت ہوئے 1200 سال ہونے والے ہیں، اور آج کل تم نے یہ حدیث مشہور کر دی ہوئی ہے۔ تمہیں نبی الاسلام نے دجال اور کذاب کہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو۔ اس آیت کو امام مسلم نے دلیل بنایا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ آپ نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے۔ نبی الاسلام کی طرف بات کو منسوب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، سیدھا جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ تو اللہ سے ڈریں، یہ آپ کے فتووں کی اوقات ہے۔ پھر میرے کیس میں ظالموں، تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ المنافقون سے یہ آیت پیش کرے کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا تھا اپنے بارے میں کہ جب میں سب سے عزت والا شخص مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی الاسلام کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا، اور قرآن نے اس کو کوٹ کیا، اور بخاری میں تفصیلاً حدیث آئی، زید ابن ارکم نے یہ سن لیا، نبی الاسلام کو بتایا، عبداللہ ابن ابی مکر گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت نازل کر دی۔ تمہارے نزدیک تو قرآن پاک میں 295C لگ جائے گی، اتنا گستاخانہ جملہ کافر کا نقل کیا، کیونکہ تمہارے نزدیک تو کافر کا جملہ بھی کوئی نقل کرے تو وہ بھی گستاخ ہو جاتا ہے، بخاری میں بھی لگ جائے گی۔ یہ تو تمہارا انٹلیکچوئل لیول ہے، جس طرح میرے اوپر لگائی۔ اور جب لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس نے تو کرسچن سے متعلق ایک عقیدہ بیان کیا، وہ بھی ان کو ونریبل کرنے کے لیے نہیں، ہارمونی کے لیے، کہ کرسچنس کے ساتھ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، باوجود اس کے کہ جس کو انہوں نے خدا بنایا ہمارے نزدیک وہ انسان ہے، اس وجہ سے ہم اس کے گستاخ ہیں، کیونکہ خدا کو انسان کہنے والا گستاخ ہے بقول کرسچنس کے۔ اور جس کو ہم پیغمبر مانتے ہیں اسے وہ پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تو آخری پیغمبر جو ہے وہ جان دا بیپٹسٹ ہیں، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ گاسپل آف لیوک کھول کے پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، بلکہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ 1 جان کے اندر تو ہے کہ جو شخص عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے وہ بھی دجال ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دجال ہیں۔ یعنی وہ ہم 2.25 ارب مسلمانوں کو
اینٹی کرائسٹ دجال. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں اینٹی کرائسٹ کا مطلب ہے مخالف مسیح. واہ واہ, مخالف مسیح, یہ نواں ترجمہ کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, کل تک دجال کی انگریزی جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ تھی اور اینٹی کرائسٹ کی اردو جو ہے وہ دجال تھی. نہیں جی, وہ سچا پیغمبر نہیں مانتے, تو پھر کون سا پیغمبر مانتے ہیں؟ کلیئر ہے. چلیں اس کو چھوڑیں, ہم نے تو ان کا مسئلہ حل کر دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی ہمارے نزدیک کرسچنز کافر ہیں اور کرسچنز کے نزدیک ہم کافر ہیں, کیونکہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو انسان سمجھتے ہیں. یہاں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ جی ہم نے کبھی سنا نہیں ہے ان کی کتابوں. ہم نے اپنی بیل جب لگائی 20 ریفرنسز کرسچنز کی کتابوں سے پیش کیے. یہی ڈاکٹر جلالی کہتا تھا ریفرنس پیش کرو, پیش کیا 15 مسلمان علماء کی کتابوں سے. تبھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 295C کی بیل ہوئی ہے ٹرائل سے پہلے. انہیں پتا چل گیا یار یہ فراڈ مچا ہے. چلیں اس مسئلے کو تو چھوڑیں. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو تمام یہودی نعوذ باللہ بدکار سمجھتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کو آؤٹ آف ویڈ لاک سمجھتے ہیں. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ تھی. پیغمبر تو چھوڑ دیں, ان کی تو پیدائش معجزانہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کے باوجود قرآن نے اجازت دی ہے کہ یہودی عورت کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ جو کہتے تھے نا جی یہودی ہو لیکن گستاخ نہ ہو, اور یہودی تو ہوتا ہی گستاخ عیسیٰ ہے, ورنہ تو وہ یہودی مان ہی نہیں سکتا. لو سامو, لہذا آپ بتاؤ کہ گستاخ عیسیٰ جو ہے وہ درست ہے, گستاخ محمد جو ہے وہ غلط ہے. نعوذ باللہ. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا گستاخ کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا. تو یہودی تو سارے کے سارے جو ہیں وہ گستاخ عیسیٰ ہیں. یہودیت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور تمہارے مفتیوں نے ویڈیو میں آگے کہا ہے کہ وہ دجال کہتے ہیں. اب یہ بالکل خاموش ہے, اور قرآن پاک نے سیدہ مریم کے حوالے سے باقاعدہ گواہی دی کہ یہودیوں نے ان پر بہتان عظیم لگایا. تو میں نے کرسچنز اور جوز کو یہ بتایا تھا کہ ہماری کتابوں میں تمہاری عورتوں سے نکاح درست ہے, باوجود اس کے کہ تمہارا ہمارے پیغمبر کے بارے میں عقیدہ ہے, لہٰذا ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, نہ یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. اس کو انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا اور پھر ذلت کمائی. تو تمہارے فتوے جو تو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے بڑی طویل جنگ لڑی ہے, جاہل آدمی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے, کسی بات کا نہیں پتا, اپنی طرف سے تشریحات تو کرتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی میں اب اینڈ میں علمی پوائنٹ نمبر 5 میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے بزرگ خصوصاً اعلیٰ حضرت بریلوی ان کے حوالے سے 5 عقیدے پیش کرنے لگا ہوں. اس کے بعد تیری ذمہ داری ہے کہ ان کی قبروں پہ جو کتبے لگے ہیں نا ان پہ 295C لگاؤ. میں نہیں کہتا کہ ان کی لاشیں نکال کے تو ان کے اوپر لگاؤ. تمہاری ڈاکٹرن تو یہی ہے کہ گستاخوں کی لاشیں لٹکائی جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں, لاش کا احترام ہوگا, ہاں کافر کی بھی ہو, ایٹ لیسٹ کتبے لگنے چاہیے. اور تو بھی 295C کا یہاں بیج لگا, ہاں, کیونکہ تو 100% اعلیٰ حضرت چاہتا ہے, لہذا 100% جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے ہیں وہ تیرے عقیدے ہیں, تیرے پہ بھی 295C لگتی ہے. یہ 5 عقیدے دے رہا ہوں اینڈ پہ, اور تمام بریلوی علماء کے لیے میری یہ علمی ریکویسٹ ہے, چیلنج نہیں ہے. اپنی عوام کو آ کے آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے ان 5 عقیدوں کے حوالے سے. پنجتن پاک کی نسبت سے, چونکہ آج 19 محرم الحرام 1448 ہجری ہے, بمطابق 5 جولائی 2026 عیسوی. ریفرنس نمبر 1, تمہارے بایزید بستامی نے یہ دعویٰ کیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دعویٰ غلام احمد قادیانی دجال نے بھی نہیں کیا ہوا, جو تمہارے بایزید نے کیا. پہلے میں ان کو تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ دیتا تھا تو انہوں نے کہا وہ کتابیں بدل گئی ہیں. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے بایزید کے اس جملے کا, اور کہا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تمہارے اعلیٰ حضرت کی جہالت کا لیول یہ تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا.
بازید کے ہاتھوں میں کہاں سے آ جانا ہے وہ جھنڈا؟ پھر وہ دو جھنڈے مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی وہ کہہ رہا ہے محمد الگ سے جھنڈا لیے ہوئے ہوں گے اور میں الگ سے. لو سامو، اور ہم نے تمہارے بازید کا جھنڈا ڈھونڈ لیا ہے. وہ بخاری مسلم میں آیا، قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں جھنڈا بلند ہوگا اور بتایا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، اس نے غداری کی تھی. تم لوگ اپنے نبی کے غدار ہو، خائن ہو، تمہارے بزرگ بھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ 1200 سال میں جو عزت کمائی تھی 12 سالوں میں ہمارے ایک رجز نے تمہارے سارے بزرگ فارغ کر کے رکھ دیے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے، تمہارے پنڈی کے مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور اس مفتی بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی ہے کیونکہ وہ دفاع کر کے گیا تھا. میں آج پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ عقائد کس لیول تک گرے ہوئے ہیں کراس ریفرنسز پیش کر کے، ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے میں نے طبیعت صاف کر دی ہوئی ہے. صرف میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. تمہارے علماء ان لوگوں کو اپنا بزرگ بابا مانتے ہیں جن کی قبروں پہ کتبے 295 کے لگنے چاہیے. یہ بات آج کوئی کر کے بتائے. ریفرنس نمبر 2، اعلیٰ حضرت نے عرفان شریعت میں یہ دعویٰ کیا. جب ان کو سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل یہ درست ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے. اور انہوں نے دلیل کے طور پہ کہا کہ سیدنا عمر کے بارے میں جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. تو عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کا مرتبہ بھی بہت بلند تھا. اگر کوئی امت میں نبی ہوتا تو عبد القادر جیلانی ہوتے. اور پھر انہوں نے اس میں لفظ استعمال کیا کہ وہ ذل محمد ہیں، نبی علیہ السلام کے کمالات کا ذل ہیں. یہ سیم وہی ورڈ ہے جس کی وجہ سے غلام احمد قادیانی دجال کو ہم نے دجال ڈکلیئر کیا ہے. لو سامو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو ذل محمد کہا ہے. اور فتاوی افریقہ میں انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جمیع کمالات کا مجموعہ اور پرتو رسول اللہ کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کے سارے کمالات کا پرتو عبد القادر جیلانی ہے. اندازہ کرو، نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 500 سال کے بعد آنے والا ایک عالم دین اس کو کہہ رہے ہیں وہ پرتو ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی کو نہیں کہہ رہے. اندازہ کرو، جس نے اپنے مرید جلا کے راکھ کیے، جو مرغے کھاتا تھا، ساتھ والوں کو ہڈیاں کھلاتا تھا، دالیں کھلاتا تھا، جس کا لیول یہ تھا بقول تمہارے نزدیک تو کرامت ہے نا یہ. اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرتو ہے نبی علیہ السلام کے تمام کمالات کا، اور نبی علیہ السلام پرتو ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات، یعنی پیغمبروں سے بھی بڑھا دیا ہوا. اور یہ کہتے ہیں جی شیعہ کا عقیدہ امامت غلط ہے. تم نے تو عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ شیعہ کے عقیدہ امامت سے آگے بڑھایا ہوا ہے. تم لوگ کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تو یہ تازہ حوالہ تھا، میں نے پیش کر دیا. اور اسی کو سپورٹیو تذکرۃ الاولیاء میں وہ قول ہے، جب بایزید سے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے، اس نے کہا کہ عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی کا، کرسی بھی میں ہوں. ہاں، پھر اس کی کیسٹ آن ہوگی، اس نے کہا میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں. اور نعوذ باللہ یہ بھی بکواس کی کہ میں محمد ہوں. استغفر اللہ. اور اس سے بھی بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں ہی حق ہوں، انا الحق، یعنی خدا بھی میں ہی ہوں. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے اس قسم کے بکواسیات کہے، ان کو پرنٹ کیا، ان کے حق میں مناظرے لڑے. ہاں، سب کا انجام اپنے بزرگوں کے ساتھ ہی ہو انشاءاللہ. تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ اس کا دعویٰ تھا، یہ میں نے ذکر کر دیا. ریفرنس نمبر 3،
تمہارے بابا جی خادم رضوی صاحب نے کشف المحجوب لہرائی تھی اور مڑیو منو کتاب پکڑاؤ. ਮੁੰਡਿਓ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਇਓ ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਸੀ ਐ ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਜੀ ਐ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को देख. क्या बात हाँ जी. وہ لہراتا تھا سیم اسی کتاب کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آج میں 2 ریفرنس صرف پیش کر رہا ہوں, تیسرا اور چوتھا اسی سے ہے. اس میں تمہارے علی بن عثمان حجویری نے یہ لکھا بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صحف کو ثابت کرنے کے لیے 2 انبیاء کی توہین کی. اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی جو تورات میں جھوٹا واقعہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا, اس کو دلیل بنایا اور وہ ان کو پسند آئی, انہوں نے شادی کر لی. ولی اعوذ باللہ تعالی. اس سے جو ہے جنید بغدادی کا صاف ثابت ہوتا ہے. اور شکر کی مثال ہے, ہمارے نبی کی بھی نظر ایک دفعہ اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور ان کی نفرت اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی اور طلاق لے کر نبی اسلام کی وہ بیوی بن گئی سیدہ زینب کے حوالے سے. یہ جھوٹ ولی اعوذ باللہ تعالی. اور اس سے رزلٹ نکالا بایزید بستامی کے سکر کا. اور پیر کرم شاہ صاحب اس کتاب کو پرنٹ کر رہے ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن سے اور کہہ رہے ہیں کہ مستشرقین نے یہ واقعات ہماری کتابوں میں ڈالے ہیں اپنی قرآن کی تفسیر ضیاء القرآن میں, لیکن کشف المحجوب میں کہہ رہے ہیں ایسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. وہ مستشرقین جو ہے وہ تمہارے اپنے بزرگ نکلے جنہوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منسوب کی نبی اسلام کی طرف. اب اس کے بعد تو بریلوی عوام فیصلہ کرے گی. میں اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا, ورنہ میں آیات پیش کرنا شروع کروں نبی اسلام کے حوالے سے جو تم بکواس یاد کر رہے ہو, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, وہ تو اخلاق اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور تم کہہ رہے ہو کہ صحابی کی بیوی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. چوتھا ریفرنس کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے جھوٹ منسوب کیا کہ جی انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بڑا مبارک خواب ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. وہ کتاب آج تک نہیں سانو لبی کیڑی سنتا جمع کی تھی انہوں نے, جنہوں نے کی تھی وہ تو پہیاں نے. ایک کتاب میں لبی سی الفقہ الاکبر جس کے پہلے صفحے پہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے. ہاتھ پیر پہ گئے نے 15-20 صفحے کی کتاب سی, ایک بڑی مشکل لبی, وہ پہلا صفحہ ہی فارغ ہو گیا, 295 سی لگ گئی. کدھر وہ سنت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی خواب پہ تو اختیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے, لیکن یہ شیطانی خواب ہے نا. نبی اسلام کا تو جسم عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے. اللہ تعالیٰ کیا اپنے نبی کے لیے اتنا گستاخانہ خواب دکھائے گا کسی کو؟ خواب دکھانا تھا, جھوٹا لکھنا تھا تو لکھتے کہ امام حنیفہ نے نبی اسلام کے برتن جمع کیے, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کا کرتا مبارک. کو بات کرنی تھی تو ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہم سے سیکھ لیتے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کی بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا دیو. اور یہ تفنن کے طور پہ ہم سے سیکھ لیتے خواب. تم نے اس طرح کا گستاخانہ خواب, قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی سلامت رہا, لاٹھی کو جب تک دیمک نے چاٹا نہیں ہے ان کا جسم عطر نیچے نہیں آیا. تو انبیاء کے جسم تو سلامت رہتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سیدنا عمر کا قول کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری کے نزدیک بھی صحیح ہے. امام بخاری ابو داؤد والی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, لیکن اس روایت کو وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جاؤ. تمہارے بزرگوں نے نبی الاسلام کے بارے میں ایسے توہین آمیز خواب لکھے میں. 5واں ریفرنس چشتی رسول اللہ. ہاں یہ زخم میں نے تمہارا چھیلنا ہے, لیکن اس کو دیکھیں میں 5ویں نمبر پہ لے گئے. آج تو میں نے آپ کو اصل اختلاف بتایا کہ تمہارا شاف معاشر بایزید ہے. ہاں چشتی رسول اللہ کا دفاع اعلیٰ حضرت نے کیا. 7 سنابل کے بارے میں کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, فتاوی رضویہ میں لکھا اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کا ایمان گیا, اگر نہیں پتا تھا
تو بزرگی گئی کیونکہ وہ غوث وقت تھے، پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پہ. کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں دیکھیں کوئی شخص کسی کتاب کی تعریف کرے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ہر بات کی تعریف کر رہا ہے یا اس نے پوری کتاب پڑھی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن غوث وقت کے لیے ایسا نہیں ہے. غوث وقت تو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو عبد القادر جیلانی ہوں یا ان کے جانشین اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، ان پہ یہ واجب تھا کہ یہ گستاخی کو پکڑتے جو ان کے بعد آنے والے مجدد نے پکڑ لی. یعنی کہ جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے، اور سبا سنابل میں اعلیٰ حضرت کے جو بزرگ ہیں انہوں نے باقاعدہ پیری مریدی کے آداب سکھائے ہیں. لہٰذا ان کے بزرگوں کے زمانے تک تو فوائد السالکین نہیں بدلی ہوئی تھی. بعد میں اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بدل دی ہے تو ان کے بزرگ نہیں مانتے، لہٰذا اعلیٰ حضرت فارغ. اعلیٰ حضرت گولوی نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں معرفت کی بات کہہ کے اس کا دفاع کیا ہے، وہ بھی فارغ ہو گئے. شکر ہے غلام القادیانی دجال کے سامنے نہیں گئے، انہیں مودہ پا دینا سی. اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اشرف تھانوی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہوا ہے، اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. آج میں صرف حوالے پیش کر رہا ہوں، یہ 5 کیونکہ ٹاپک ڈیفرنٹ تھا. اینڈ پہ میں چیپٹر کلوز کرنے کے لیے 5 ان کے جھوٹے دفاع بھی کور کر دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ. پہلا دفاع یہ کریں گے کتابیں بدل گئی ہیں. بالکل جھوٹ بول رہے ہو. 2009 میں مناظرہ لڑا ہوا ہے تم لوگوں نے شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا ہوا ہے، اور تمہارے یہ بابے اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں. اس وقت تک تو کتابیں 100 سال پہلے نہیں بدلی تھی، اب میرے ڈر کی وجہ سے بدل گئی. دوسرا دفاع کریں گے جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے. پاگل شخص ہو، مجنون ہو، نابالغ ہو، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنے بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کر دو، پاگل ڈکلیئر کرو. کہتے نہیں جی وہ اللہ کے عشق میں پاگل تھے. اچھا اللہ کے عشق میں پاگل ہو کے رسول اللہ پہ بھونکتے تھے؟ صحابہ کرام کیا اللہ کے عشق میں پاگل نہیں تھے تمہاری ڈیفینیشن کے تحت؟ جی مجذوب تھے. اور یہ ہمیں فخریہ کہتے تھے مجذوب صرف خدا کے لیے دیوانگی دکھا سکتا ہے، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اور تمہارے بزرگوں نے تو محمد کے لیے دیوانگی دکھائی ہے، لہٰذا تمہاری شتیہات والی بونگیاں بھی ادھر نہیں چلیں گی. یا انہیں نابالغ ڈکلیئر کر دو، یا سویا ہوا ڈکلیئر کر دو، یا پھر مجنون ڈکلیئر کرو پاگل ڈکلیئر، ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تیسرا دفاع وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی ہے کہ اس کا اونٹ ایک ریگستان میں گم ہو گیا اور اس پہ اس کا سامان اور پانی لدا ہوا تھا. اس کو موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. اچانک اونٹ سامنے آیا تو خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. نہ کہ یہ کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. ہمیں تو بتاتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھے جرمنی جانے کے لیے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تمہارے بابے سچی مچی بھی لکھے اس کے بعد کلمہ بھی نہ پڑھیں وہ مسلمان ہی رہتے ہیں، اور ان کی چاچیاں بھی سلامت رہتی ہیں. لو سامو. تو بھائی یہ تو ایک واقعہ تھا اور اس میں من شدت الفرح کا ذکر ہے، انٹینشن کے ساتھ نہیں تھا. اس کو لے کے اپنے بابوں کی ساری گستاخیاں جو انٹینشن کے ساتھ ہیں ان کو ثابت کرنا بالکل فضولیات. چوتھا دفاع کریں گے، یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں بھی اس قسم کی روایتیں موجود ہیں جن میں گستاخی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور کسی زمانے میں انجینئر صاحب بھی مانتے تھے. نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ابن شہاب زہری نے فی ما بلغنا کر کے بیان کیا ہے کہ یہ روایت پہنچی ہے، سند بیان نہیں کی ہے. بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں. اب ہم نے اس پہ رجوع کر لیا کافی عرصے سے کہ یہ گستاخی بھی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو بخاری میں یہی لکھا ہے نبی الاسلام بھی خودکشی کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. حضرت جبرائیل نے آ کے ان کو روکا کیونکہ وہی میں وقفہ آ گیا تھا، آپ کی خواہش تھی کہ وہی جلدی نازل ہو. تو یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ انبیاء اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے بچا لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خودکشی سے بچا لیا، کیونکہ وہاں پر بھی آیا کہ یوسف مخلص تھے، چنے ہوئے. ہمارے لیے لفظ ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا، وہ مخلص تھے، لہذا کوئی گستاخی نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام کی نظر ایک دفعہ ایک عورت پہ پڑی اور آپ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پھر اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر باہر آ کے صحابہ کو بتایا کہ اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پہ پڑے اور اس کو بھلی معلوم ہو تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے.
یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. کہتے ہیں اس میں گستاخی ہے. جس طرح کشف المجوم میں آیا کہ جی بایزید بستامی کو ہم نے ثابت کرنے کے لیے سکر والی مثال دی تھی, نبی علیہ السلام کی نظر جو ہے سیدہ زینب پہ پڑی, تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے. استغفر اللہ توب الیہ. بزرگوں کے پیچھے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. اور بھائی اس میں یہ الفاظ کہاں موجود ہیں کہ وہ عورت گھر گئی تو اس کے خاوند کی نفرت اس کے دل میں آ گئی, اس نے طلاق لے لی اور حضور سے شادی کی. کشف المجوم میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تم نے دو مختلف واقعات کو, سیکس ڈسپلن کو جو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم فرمایا, وہ گستاخی بنا کے پیش کیا. مسلم شریف میں تو دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے نامحرم پہ فوراً اٹھا لو, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے. لہٰذا اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں گستاخی کے ساتھ. اور آخری ان کے پاس جواب ہوتا ہے, انجینئر صاحب بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں, کلمہ تو انہوں نے ہی پڑھایا نا جی. اس کا تو جواب میں نے ایسا دیا ہے کہ آپ یہ کہنا ہی چھوڑ گئے, 90 لاکھ دا ورڈ ہی چھوڑتا ہے. میں کہتا ہوں 90 لاکھ کو چھوڑ دو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا, سلطان الہند مان لیا, کہتے ہیں جی کلمہ پڑھایا پر وہ عقیدے درست نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ پارٹی, صاحب اور سگر کی پارٹی, لوائی اعظم من لوائی محمد والی پارٹی, سبحانی ما اعظم شانی والی پارٹی, عبد القادر جیلانی کو ضلع محمد کہنے والی پارٹی, جس طرح غلام احمد قادیانی دجال کو وہ ضلع محمد کہتے ہیں. تمہارے بزرگوں کی بھی یہ خدمات ہیں. پھر کہتے ہیں جی کلمہ پڑھانا اللہ تعالیٰ بخاری مسلم میں آیا, فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو او فاسق ہے ذاکر نائک جی کو اللہ نے کام لے لیا جی. تو اڑے بزرگ بھی اس طرح نہیں فاسق نے جنہیں کو اللہ نے کام لے لیا. لو سامو, جس دن تسی منو گے نا سلطان الہند دونوں, اس دن میں تواڈے بابے نو مان لاں گا. اور اس بعد پھر سلطان الورڈ نو بھی مننا ہے. ہاں اللہ معافی دے آپا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جو تمہارے بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر کے تم سے پرنٹنگ بند کروا رہا ہے, توبہ ریکارڈ کروا رہا ہے, تم لوگ پوری دنیا کو صفائیاں دیتے پھر رہے ہو کہ جی کتاباں بدل گئیاں, ایسا نہیں تھا انجینئر صاحب, ایسا نہیں ہے. آج تک تم صرف اینٹی قادیانی تھے, اب تمہیں ختم نبوت پہ مجبوراً کام کرنا پڑ گیا ہے, اور مجھ سے رائٹس مانگ رہے ہو ختم نبوت کے. ختم نبوت کے رائٹس میں اس وقت دوں گا جس دن تم غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ چشتی دجال, تھانوی دجال تو مان ہی رہے ہو تم, شبلی دجال کو بھی ذکر کرو گے, کیونکہ تمہارے نزدیک یہ معرفت کی باتیں کتابیں کوئی نہیں بدلی. اور اینڈ پہ میں عرض کروں گا آپ کی تفکر کے لیے, جس طرح وہ فلموں کے اینڈ پہ ایک چھوڑ دیتے ہیں نا ٹرمینیٹر 2 کے بعد کہ 3 آئے گی پھر 4, سوچنے کے لیے اہل علم بیٹھے. ایک طالب علم کا کوشچن ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک شخص دعوے نبوت کرے گا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ 30 جھوٹے دجال کدھر ہیں؟ آپ لوگ آئے دن کہتے ہو قیامت قریب آ گئی, اسی لیے کہتے ہو کہ اتنا بڑا فتنہ آ گیا انجینئر کی شکل میں, قرب قیامت کی نشانی ہے کہ علماء اٹھائے گئے ہیں, اب جاہل لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. پھر تقی عثمانی صاحب بھی چکے جانے چاہیے دینے, مفتی منیف صاحب بھی چکے جانے چاہیے دینے, امام کعبہ نو بھی چک لو, وہ زندہ نے علماء, ٹھیک ہے جی, تو علماء نہیں نہ چکے گئے. چلو جی قرب قیامت آ گیا, 30 جھوٹے دجال کدھر ہیں؟ تمہاری گنتی تو 4-5 کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو مسلمہ کذاب, اسود, سجا تو چلے بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, اسود کے بارے میں بھی آتا ہے دوبارہ سے مسلمان ہو گیا تھا, اور چوتھا غلام القادیانی. باقی کتنے گئے؟ تاکہ لانا کدھر؟ چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. ہاں یہ سارے نہ ہو جائے. یہ ذرا ایک طالب علم کا کوشچن ہے, 30 کی گنتی تو پوری کرنی ہے, ہمارے نبی کی تو خبریں سچی ہیں, تو یہ دیکھ لینا کہیں یہی لوگ نہ ہوں, این ممکن ہے. اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کے حضور بری, ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی ہے تھے یا نہیں تھے. ہمیں تو غرض ہے اس ہستی سے جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور ہمارے شفیع ہیں, ہمیں اپنے رب کا تعارف کروانے والے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہم ان کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ان کے بعد ہر وہ شخص ہمارا بزرگ ہے جو ان کی تعلیمات ہمیں پہنچائے, یعنی کہ وہ زبان حال سے کہے, زبان قال سے بھی کہے اور زبان حال سے بھی کہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں,
ماموں پارٹی تے شے ہی کوئی نہیں، خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔